الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتی اور برکتی نازل فرماتا رہے۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یہ جمعہ بھی انشاءاللہ تعالی توحید باری تعالی پر ہی ہوگا۔ گزشتہ جمعہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور اگر ہم زمین آسمان پہ بھی غور کریں تو اس کے بنانے والے کی موجودگی کا ثبوت دیتے ہیں۔ تو زمین آسمان کائنات میں اللہ نے کئی نشانیوں کو رکھا ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی معرفت اور پہچان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو گزشتہ جمعہ میں نے عقلی دلائل سے بھی خدا کے وجود کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتائی تھی، اور قرآن اور حدیث سے بھی انشاءاللہ میں نے بتایا تھا۔ آج میں کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں جو گزشتہ جمعہ رہ گئی تھی اس کو آج کے اس جمعہ میں مکمل کر پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شرک کے بارے میں بھی کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔
قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع اپنے ٹاپک پر آؤں، سب سے پہلے ہمارا آپ ہم سب کے پیارے آقا اور مولا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت اہمیت کو آپ ذرا سنتے چلے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پڑھنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعرات کی رات کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کچھ مقدس فرشتے ہاتھ میں کاغذ اور قلم لے کر زمین پر آتے ہیں۔ جمعرات کی رات اور جمعہ کے دن جو درود پڑھتے ہیں، ان کے درود کو فرشتے اس نورانی قلم سے اپنے کاغذ پر لکھ لیتے ہیں، اور یہ فرشتے جو خاص جمعرات کی رات ہی زمین پر آتے ہیں اور جمعے کے دن مغرب تک جو ہے زمین پر رہتے ہیں، پھر وہ واپس اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ اور ان کا کام، ان فرشتوں کا کام، ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ درود پڑھنے والے کے درود کو لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے۔ لہذا جمعرات کی رات سے لے کے آج کا دن جو کثرت سے درود پاک ہمیں پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ مقدس فرشتے اس درود کو اپنے نورانی قلم سے کاغذ پر لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ بے شک درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں پریشانیوں کو بھی دور فرماتا ہے۔ یقیناً درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ درود پڑھنے والوں کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، نیکی عطا فرماتا ہے، ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ درود پڑھنے والوں کے اللہ تعالیٰ غریبی یعنی محتاجگی کو دور فرماتا ہے۔ درود کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور بزرگوں نے اپنی کتابوں میں کئی واقعات درود پڑھنے پر جو ظاہر ہوئے ہیں، ان واقعات کا ذکر بھی اللہ والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ درود ہر مشکل کا حل ہے، ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے دنیا اور آخرت کے بے شمار فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب کے پیارے آقا اور مولا حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ سو مل کر پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور میں خود آواز سے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں جو عقلی دلائل الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ میں نے دیا تھا، اور یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کا وجود، جیسے کہ ہم اس کی صفت پڑھتے وہ حی و قیوم ہے یعنی خود سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس پر بھی بات کی تھی۔ اور وہ قادر ہے یعنی ساری کائنات کو بنانے والا وہی ہے، اس پر بھی بات کی تھی۔ اور جو ہے اگر ہم قرآن اور حدیث سے ہٹ کر بھی اس کائنات پر غور کریں تو اللہ کی پہچان ہمیں ملتی ہے، معرفت ملتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں، ہم کس کے بیٹے ہیں؟ ہمارے ماں باپ کے۔ ہمارے ماں باپ کس کے بچے ہیں؟ ہمارے دادا کے۔ تو اگر ہم ایسا پیچھے جاتے جائیں تو کہیں نہ کہیں ایک ذات پر جا کے ہم رک جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ساری کائنات اور مخلوق کو بنانے والا وہ ذات رب تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو عقلی طور پر بھی ہم اگر اس پر بھی غور کریں تو یہ بات بھی ہمیں آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ اور پھر جو یہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے، جو سورہ
ذاریات کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے اللہ کی ذات پر زمین میں بھی نشانیاں ہیں، اور آگے اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہاری ذات میں بھی نشانیاں ہیں۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے افلا تبصرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ لہذا کائنات پر غور کرے، جیسا کہ میں نے جمعہ میں کہا تھا، چاند برسوں سے اپنی جگہ کھڑا ہے، سورج برسوں سے اپنی جگہ کھڑا ہے، اگر چاند تھوڑا بھی نیچے آ جائے، جو جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو کھڑا ہے اگر اس سے تھوڑا بھی نیچے آ جائے تو پھر پوری دنیا ٹھنڈ سے مر جائے گی۔ سورج جو برسوں سے اپنی جگہ کھڑا ہے، اگر وہ تھوڑا بھی نیچے آ جائے تو پھر دنیا جل کر خاکسار ہو جائے گی۔ چاند اگر اپنی جگہ سے اوپر چلا جائے تو شاید پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہو، سورج اپنی جگہ سے اوپر چلا جائے تو شاید پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہو۔ پھر تالاب سمندروں کو غور کرے کہ اتنے گہرائی والے سمندر دنیا میں موجود ہے لیکن زمین کے لیول میں ہے، اگر سمندر تھوڑا بھی اونچا ہو جائے تو پھر پوری دنیا اس میں ڈوب کر غرق ہو جائے گی۔ لہٰذا ان نشانیوں پر بھی اللہ فرماتا ہے غور کرو ان باتوں پر کہ کس نے سمندر کو ٹھہرا کر رکھا ہے، کس نے چاند اور سورج کو ٹھہرا کر رکھا ہے۔ تو یہ سارے نشانیوں پر بھی غور کرنے سے ہمیں اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان ہمیں ملتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم زمین پر بھی غور کرو، آسمانوں پر بھی غور کرو، اور خود اپنی جان میں بھی غور کرو کہ کس نے تمہیں آنکھ بنائے ہیں، تمہارے کام، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر سب انسانوں کو ہوتے ہیں، لیکن کبھی اس بناوٹ پر غور کرا کہ جیسا ہمارا چہرہ ویسا دوسرے کا چہرہ نہیں رہتا۔ آنکھیں وہی ہے، کان وہی ہے، زبان وہی ہے، ناک وہی ہے، لیکن چہرے میں فرق بن جاتا ہے۔ تو یہ فرق کرنے والا کون ہے؟ سب کے ہاتھ ہے، سارے انسانوں کے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان ہے، لیکن چہرے الگ الگ ہے۔ یہ فرق کون کرتا ہے؟ اگر ذات میں ہم غور کریں تب بھی معرفت الہی یعنی اللہ کی پہچان ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وفی انفسکم، ایک تو زمین اور آسمان پر بھی غور کرو، دوسرا اپنی ذات پر بھی غور کرو کہ کس نے تمہیں آنکھ بنائے، کان بنائے، زبان بنائے، ہاتھ بنائے، پیر بنائے، پیٹ، کلیجے، گردے، سارے جسم کا معدے کو دیکھ لیں آپ، جو ہمارے سارے باڈی کا مشین ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پھر سارے باڈی کام کرنا بند ہو جائے۔ تو اس سارے جسم کو بھی ہم غور کریں، جو گزشتہ میں نے جمعہ میں اس پر بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے۔ تو خیر پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ساری کائنات پر غور کرو، خود پر غور کرو، اللہ کی معرفت پہچان ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کو چلانے کے لیے، انسان کو یہ احساس دلانے کے لیے خدا ہے اور جو ہے وہ تمہارے کائنات کو چلا رہا ہے، اسی نے دنیا کو پیدا فرمایا، انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر یوں سمجھے کہ زوال کا بھی وقت رکھا اور جو ہے خوشحالی کا بھی وقت رکھا۔ انسان کی زندگی میں دو چیزیں ہمیشہ آتی ہیں، جس کو ہم اردو میں اتار چڑھاؤ کہتے ہیں، کبھی خوشی کے دن آتے ہیں، کبھی غم کے دن آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ خوشی اور غم کیوں رکھا اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں؟ اس کے پیچھے اگر ہم غور کریں، اگر ایک بندہ خوشحال زندگی گزار رہا ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کے نفس، اس کا اپنے آپ میں یہ خیال پیدا ہوگا، یہ جو میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، لہٰذا یہ آج میرے پاس پیسہ ہے، یہ کاروبار ہے، یہ گھر ہے، یہ میں نے حالانکہ محنت اس کی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے یہ خیال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنی محنت کے ذریعے میں نے اس کو اتنا ترقی دیا ہے، اتنی چیزیں کمائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی زندگی میں ایک غم کا بھی وقت لا دیتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس پھر رہنے کے لیے مکان نہیں رہتا اور خرچ کے لیے پیسے نہیں رہتے۔ تو یہ اتار چڑھاؤ زندگی میں جو آنا جانا ہے نا، اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ بندے کو آگاہ کرتا ہے، بندے یہ کبھی گمان میں نہیں رہنا کہ تو نے خود سے کمایا ہے، یعنی جو کچھ آج میرے پاس جو ہے،
جو آج تیرے پاس جو کچھ بھی ہے تو یہ کبھی گمان نہیں کرنا کہ خود سے کمایا ہے، بلکہ یہ اتار چڑھاؤ لا کر بتا رہا ہے کہ یہ تیرا خود سے کمانا ذریعہ ہے، دینے والا رب کی ذات مبارکہ۔ تو اس پر بھی اگر ہم غور کریں معرفت الہی پر تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ زوال ہے نا، کبھی اتار چڑھاؤ زندگی میں آنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی طرف آگاہ کرتا ہے کہ یہ جو تم کما رہے ہو یہ ہماری دی ہوئی طاقت سے کما رہے ہو، ہماری دی ہوئی عقل سے کما رہے ہو، ہماری دی ہوئی سمجھ سے کما رہے ہو۔ اگر تم اس پر تکبر کرو گے تو ہم تمہاری زندگی میں غم لا کر بتائیں گے کہ یہ غم کیسے آ گیا، تم نے تو عقل اپنائی تھی پوری۔ تم بندہ کبھی بھی کوئی کام ایسا نہیں کرتا جس سے اس کو نقصان پہنچے، لیکن پھر بھی وہ نقصان میں ہو جاتا ہے، پھر بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ سارے غم اور خوشی کے دن بھی اللہ کی جانب سے آتے ہیں۔ اگر غور کریں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے غور کو اپنی ذاتوں پر غور کرو، کائنات پر غور کرو، اور ایک چیز یاد رکھے کہ بندہ جو رب کا انکار کرنے والا ہو، اللہ کا انکار کرنے والا ہو، وہ بھی ایک وقت ایسا آتا ہے اس کو بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا دہریہ، اور میں نے جمعہ میں کہا تھا دہریہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا۔ تو وہ دہریہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے امام صاحب، اللہ کے وجود کو میں کیسے مان لوں، اللہ ہے میں کیسے مان لوں، کیونکہ یہ دہریے لوگ نہ قرآن سے سمجھتے ہیں نہ حدیث سے سمجھتے، وہ اپنی عقل سے بات کو سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم اللہ کا انکار کرنے کے لیے لگا۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا میں جہاز کا کپتان ہوں، سمندر میں جو جہاز چلتا ہے اس کا میں کپتان ہوں، اس کو چلاتا ہوں۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تو سمندر میں اپنی کشتی لے کر جا رہا ہے اور طوفان آ جائے اور کشتی غرق ہو گئی ہو؟ اس نے کہا ہاں امام صاحب، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں کشتی میں جا رہا تھا، طوفان آیا سمندر میں، کشتی غرق ہو گئی، ڈوب گئی، سارے لوگ بچ گئے۔ آپ نے فرمایا تو کیسے زندہ بچا؟ اس نے کہا کہ میں تو تیر رہا تھا، اچانک میری نظر ایک تختے پر پڑی اور میں اس تختے پہ ہاتھ رکھتا رہا، بڑی مشکل سے کچھ دور چلنے کے بعد، ذرا غور سے سنیں آپ بالکل توجہ سے، کیا امام جعفر صادق نے عقلی طور پر خدا کے وجود کو جواب دیا۔ اس نے کہا کہ وہ تخت کے طور پر میں جو ہے ایک تھوڑی دور تک آیا اور ایک وقت ایسا ہے کہ وہ تخت بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اب میں سمندر میں تنہا تھا، اور خیر اس وقت میں جو ہے بڑی مشکل سے سمندر کے کنارے آیا۔ تو آپ نے فرمایا دیکھ، جب تک تو کشتی میں بیٹھا ہوا تھا تجھے بھروسہ کشتی پر تھا کہ اب میں یہ سمندر پار کر لوں گا، لیکن کشتی ڈوب گئی اور تو ہاتھ پیر مارتے مارتے تجھے ایک بھروسہ ایک تختے پر آیا، اب وہ تختہ بھی تیرے ہاتھ سے چھوڑ گیا، اس کے بعد تیرا یقین تو بچے گا، تو زندہ رہے گا، تو اس بات کا یقین تیرے اندر کیسے پیدا ہوا، تجھے کون بچائے گا، اس کے اندر کیسے پیدا ہوا؟ تو کہا کہ جب سارے آسرے چھوٹ جاتے ہیں تو اس کو بھی یقین خدا ہی کی طرف چلا جاتا، وہ بولنے لگ جاتا ہے کہ یا اللہ میری جو ہے مدد فرما۔ تو یعنی امام جعفر صادق فرماتے ہیں خدا وہ ہے جب سارے آسرے چھوٹ جاتے ہیں، اور جو انکار کرتا ہے منکر ہوتا اللہ کو نہیں مانتا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سب کچھ اس سے چھوٹ جاتا ہے، ایک ذات کی طرف یقین جاتا ہے، اسی ذات کا نام خدا ہے، اللہ کی ذات مبارکہ ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح سے خدا کے ایک ہونے کی اور اس کی ذات کی طرف یقین کرنے کے آپ نے مثالیں عطا فرمائے۔ لہٰذا گزشتہ جمعہ میں نے یہ سارے دلائل دیے قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں۔ آپ غور کریں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ غور کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں ایک آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے اگر ہم نے یہ جو کائنات بنائی، کائنات بنانے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کائنات بنائی کیوں، اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے بتایا کہ سارے کائنات اور انسانوں کو بنانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ کہ وہ بندے اللہ کی معرفت یعنی اس کی عبادت کرے، لیکن میں یہاں تو بات کرنے جا رہا ہوں کہ یہ کائنات، زمین، آسمان، چاند،
سورج تارے یہ جو کائنات بنی ہے اس کے بنانے کے پیچھے اللہ کی مزاج کیا رہی، کیوں بنائی اللہ تعالیٰ نے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں اس کا ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمیں کائنات پر غور کرو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، چاند سورج اور تاروں کو دیکھو، یہ برسوں سے اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ جب تک رب کا حکم نہیں ہوا زمین میں زلزلہ نہیں آتا، لیکن برسوں سے اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور میں نے ابھی آپ کو مثال لے کر بتائی، اگر چاند اپنی جگہ سے ہٹ جائے، سورج اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو زمین پر کتنا بڑا وبال آ سکتا ہے، پریشانی آ سکتی ہے۔ لیکن سورہ نحل میں کیونکہ ہم اللہ پر، قرآن پر، رسولوں پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ سورہ نحل میں دہریے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ قرآن اور حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کو عقل سے بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے، لیکن میں یہاں ان کی بات، اہل ایمان ہماری بات کر رہا ہوں جو ہمیں یقین ہے قرآن پر، حدیث پر، اللہ پر، نبیوں اور رسولوں پر۔ لہٰذا غور کریں، قرآن جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی خبر رکھی ہے، جہاں حرام حلال کے مسئلے بیان فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے ایک مزاج دی، یہ کائنات بنائی کیوں؟ تو سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ غور کرو کہ زمین برسوں سے اپنی جگہ ہے، آسمان جو بغیر پلروں کا اور بالکل اسٹیٹ کھڑا ہوا ہے۔ کبھی آپ اپنے گھر کے سامنے ڈیرا ڈالا ہوگا اور وہ ڈیرا اتنی مضبوطی سے بننے کے باوجود بھی جو ہے ایک طرف سے کہیں جھک جاتا ہے، کبھی ایک اگر بند بھی لیا ایک دن یا 2 دن، اس کے بعد سے ڈیرے میں ڈھلاؤ آ جاتا ہے، جھکنے لگ جاتا ہے، اچھی طرح سے بننے کے بعد بھی 2 یا 3 دن کھڑا رہے گا۔ لیکن یہ آسمان جو بغیر پلروں کا، اس یہ قدرت کی، یعنی اللہ کی طاقت کا، قدرت کا، اللہ قوت والا ہے، طاقت والا ہے، یہ سمجھنے کے لیے اگر بندہ آسمان پر غور کرے کہ بغیر پلروں کے آسمان بالکل اسٹیٹ کھڑا ہے، کیونکہ غور کرو، یہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے، غور کرنے کی بات ہے یہ۔ لہٰذا یہ اللہ پاک فرماتا ہے دیکھو آسمان کو ہم نے کیسے بنایا، زمین کو کیسے ہم نے پھیلا دیا، سمندروں کو جو زمین کے لیول میں ہے اوپر آ جائے تو پھر ساری دنیا ڈوب جائے، تو اتنے گہرے سمندر زمین کے لیول پہ برسوں سے کھڑے ہوئے ہیں، اس پر غور کرو۔ پھر اللہ فرماتا ہے ہم جو بھی کام کرتے مضبوطی سے کرتے، مضبوطی سے کرتے۔ پھر اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کون ہے اس سے زیادہ طاقت والا اور قدرت والا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت اور طاقت کے جلوے بتاتے ہوئے، یعنی اللہ طاقت والا ہے، اس کو آپ سمجھیں گے کیسے؟ ہم تو مانتے ہیں اللہ قدرت والا، طاقت والا، لیکن ظاہری طور پر آپ سمجھیں گے کیسا؟ آسمان کو دیکھ کر سمجھ جائے، چاند تاروں کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ وہ کیسی قوت والا ہے، طاقت والا ہے، کس مضبوطی کے ساتھ کائنات کو کھڑا کر اللہ پاک نے رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مفسرین کہتے ہیں تفسیر میں کہ اس آیت میں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی بندہ جو بھی کام کرتا، کسی بھی فیلڈ میں کام کرتا ہو، جو بھی فیلڈ میں کام کرتا ہو، آپ کس فیلڈ میں بھی آپ کام کر رہے ہیں، تو اللہ کو وہ کام پسند ہے جس کام میں مضبوطی ہو، جس کام میں خرابی نہ ہو۔ اس آیت سے سبق بندوں کو اللہ تعالیٰ یہ دینا چاہتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت میں کائنات بنانے کا مقصد بتایا، مزاج بتایا، وہاں پر بندوں کو اللہ یہ سبق دے رہا ہے تم جو کام بھی کرتے ہو اپنی فیلڈ میں، چاہے تم ٹیلر کا ہو، تم آٹو چلاتے ہو، تم ایک گورنمنٹ جاب کرتے ہو، تم مزدور ہو یا تم کسی کے یہاں جاب کرتے ہو، جو کام کرتے ہو، لیکن جو کام کر رہے ہو نا وہ کام بالکل صلاحیت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ مکمل کیا کرو۔ جس طرح اس کائنات کو آپ دیکھیں کتنی صلاحیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مضبوطی کے ساتھ کھڑا کر دیا، اس آیت میں سارے بندوں کو اللہ سبق دے رہا ہے، ہر کام مکمل توجہ کے ساتھ۔ اگر تم کسی سیٹ کے یہاں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کا وعدہ کر چکے ہو تو اس میں ڈنگی مت مارو، یعنی مکمل 8 گھنٹے کام کرو، چاہے کام رہے مکمل 8 گھنٹے کام کرو، ایسا نہیں کہ 5 گھنٹے بھاگ جائے کام چھوڑ کر۔ تو لہٰذا اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو مضبوطی سے کے ساتھ کام کرنا کے بھی ایک طرف اشارہ دیا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کمزور مسلمان اور مضبوط یعنی مضبوط مسلمان، ان دونوں میں اللہ کے یہاں عزت والا مضبوط مومن ہوتا ہے۔ اب یہاں اس حدیث کے دو مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ حضور فرما رہے ہیں متکبر کی نشانی ہے، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی آپ کے سامنے کوئی شخص ہاتھ اونٹے کا لے کے بیٹھتا تو سرکار فرماتے ہیں یہ تکبر لوگ جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے ان کی یہ نشانی ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو تکبر سے پاک رکھے۔ ہمارے دلوں میں تکبر نہیں ہے، لیکن بول اس لیے دیتا ہوں اس میں ہم سب کی صلاح ہے، کسی کو نیچا دیکھنا نہیں ہے۔ لہٰذا اب غور کرے، میں تھوڑا وہ کرے، ہمارا بھی ایک شوق ہوتا ہے، چہروں کو دیکھ کر ہمارا بھی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے چہرے اگر ہمارے سامنے اترے ہوئے رہیں گے تو پھر وہ شوق میں تو صرف تو کیمرے میں دیکھ کر پھر بول لوں گا۔ لہٰذا آپ لوگ بھی چہرے ثابت کریں، میں خدا کی توحید اور اس کی طاقت، اس کے وجود پر بات کر رہا ہوں، جو ایک ایمان کا بنیادی مقصد بھی ہے، ایمان والے کے لیے بنیادی پوائنٹ بھی ہے۔ وہ آج لوگ خدا پر، ایک وقت تھا وہابی بدعقیدہ جو ہے حضور پر، اولیاء پر بھوکتے تھے، آج بھی بھوک رہے ہیں، لیکن اب وہ ایک وقت ایسا رہا دھیرے دھیرے کہ لوگ خدا پر بھی عجیب عجیب باتیں کرتے، اللہ کے بارے میں، خدا کے بارے میں۔ اور ایک مسلم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیبیٹ کیسے کس طرح کی باتیں چلتے ہیں۔ آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، فیس بک، یوٹیوب، یہ عام بات ہو گئی ہے کہ ایک ویڈیو تیزی کے ساتھ وائرل ہو جاتا ہے جس میں لوگ نبی تو چھوڑے، ولی تو چھوڑے، خدا کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو یہ بنیادی باتیں جو عقیدے کے ہے، یقین کے ہے، سمجھنا انتہائی ضروری ہے آج کے دور کے حساب سے۔ یہ بنیادی بات ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ توحید کے بارے میں اللہ ہے، اس کا وجود ہے، اس کو کیسے مانے۔ آج ہم بہت سے بچوں کو ہم نے پڑھ کر پوچھا، بھائی بتائیے اللہ ہے، بولے ہے، لیکن اللہ کے بارے میں یقین کن کن باتوں کا رکھنا ہے، یقین جو ہے کوئی بتا نہیں سکا۔ اگر آج کے دور میں اگر ہم کسی گھر میں چلے جائیں، چلے ایک جوائنٹ فیملی میں چلے جائیں، جوائنٹ فیملی میں ایک 20 آدمی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان 20 آدمی میں تو اس گھر کے سب سے بڑے بزرگ ہیں، ان کو بلا کر میں کہتا ہوں ایک سروے ہونا چاہیے مسلمانوں کے گھروں میں، اور وہ علماء لیں۔ اگر آج ہمارا حال یہ ہو گیا دین سے دوری کی وجہ سے، آج اسی لیے ہم در در ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، ہم کسی گھر میں سروے کرنے کے لیے چلے جائیں مسلمان کے، اب 20 ممبر رہتے ہیں اس گھر میں، اور اس ممبر کے بڑے بوڑھے بزرگ کو بلا کر پوچھ لے بٹھا کر کہ آپ اس گھر کے سب میں بڑے عمر والے ہیں، ایک مسلمان عمر میں بڑا تو سمجھ جائے کہ اس کے اسلام بھی اس کا بوڑھا یعنی کافی سال ہوگا، تو لہٰذا اگر اس کو بلا کر پوچھیں نا کہ 5 کلمے پڑھ کر بتائے، نماز کے شرطیں بتا لیجیے، آپ وضو میں کتنے فرض ہیں بتائے، غسل میں کتنے فرض ہے بتائے، طہارت کن باتوں سے رہتی ہے، کن باتوں سے ٹوٹ جاتی ہے۔ یقین جانیے وہ گھر میں 20 آدمی ہے، وہ بوڑھے کو بھی الا ماشاء اللہ، ہر اب بوڑھوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن 90% آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان بڑے بزرگ کو بھی اس بارے میں کچھ علم نہیں رہے گا۔ یہ حال ہو گیا ہمارے دین سے دوری کی وجہ سے۔ تو ہم اللہ کی عبادت کرتے لیکن اللہ کے بارے میں ہمیں کیا کیا یقین رکھنا ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ ایک بندہ قرآن کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا، تو آپ گھبرائیے مت، اس کو بھی خدا کے ہونے کا ثبوت آپ عقل سے دے سکتے ہیں۔ ان باتوں کو اگر آپ غور کریں کہ ایک شخص آپ کے سامنے آئے اور آ کر کہے کہ میں قرآن حدیث سے نہیں مانتا لیکن مجھے بتائے کہ خدا ہے، یہ عقل سے کیسے مانے۔ میں نے کئی واقعات جمعہ میں بھی سنا ہے، ابھی بھی میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس لیے چہرے اپنے تازے رکھیں اور یہ محسوس کریں کہ مولانا ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم گھر مسجد میں بیٹھے ہیں، ہمیں سمجھ کے بیزارگی نہیں آنا چاہیے۔ فلموں میں 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، نہ چہرے پہ بیزارگی آتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معاذ اللہ کہ آپ لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، لیکن جو حال چل رہا ہے بتا رہا ہوں کہ ہم تھیٹر میں لوگ بیٹھ جاتے 3 گھنٹے، نہ چہرے پہ بیزارگی آتی، نہ بے چینی ہوتی، نہ نیند آتی، نہ جمائی آتی۔ تو ہمیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بیزارگی نہیں آنا چاہیے، تازگی رکھے چہروں پر۔ میری بات کو سمجھے، میں آپ کو توحید کے بارے میں، خدا کی قدرت، طاقت، اس کے وجود کے بارے میں کن کن باتوں کو سمجھنا ہے آسان انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین بولے انشاءاللہ۔ لہٰذا
میں آپ کو حدیث سنا رہا تھا کہ یہ آیت مبارکہ جو سورہ نحل کی ہے، کائنات کو ہم نے کیوں بنایا، مضبوط بنایا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ بندہ اپنا کام مضبوطی سے کے ساتھ، صلاحیت کے ساتھ مکمل کیا کر. کوئی بھی کام کسی بھی آپ فیلڈ میں ہو، کوئی بھی کام ادھورا نہ چھوڑے، یہ اللہ کو پسند نہیں. کوئی بھی کام ادھورا نہ، کسی بھی فیلڈ میں ہو، آپ نوکر ہے، آپ جاب کرتے ہیں، آپ سیٹ ہے، یا آپ کسی فیلڈ میں بھی ہو، اپنے فیلڈ کے کام کو ایک تو مضبوطی سے ساتھ کرنا، دوسرا مکمل کرنا، اور تیسرا اس کو ادھورا آدھا کر کے نہیں چھوڑنا. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جو کام مضبوطی کے ساتھ مکمل کرتا ہے وہ کام وہ کام والا بھی اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے. ایک بندہ نماز پڑھ کر بھی اللہ کا محبوب بنتا ہے، تو ایک بندہ جائز، سچ اور اچھا کام کر کر بھی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے. غور کریں آپ. لہٰذا آپ دیکھیں، میں حدیث سنا رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مومن یعنی طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ اللہ کو بہت پسند ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ ایک تو مطلب یہ ہے کہ سستی کاہلی نہ اللہ کو پسند ہے مومن کے لیے، نہ سستی کاہلی نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے. کمزوری یعنی نماز میں سستی کرنا، عبادت میں سستی کرنا، مسجدوں میں بیٹھ کر بے چین ہو کر سستی کرنا، نہ یہ ساری باتیں نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول کو پسند ہے. مضبوطی اللہ کو پسند ہے. ایک تو بندہ جو ہے نا گٹکے کھا کر اپنے آپ کو کمزور کر رہا ہے، سگریٹ پی کر، شراب پی کر، میں اہل ایمان کی بات کر رہا ہوں، غیروں سے میں مطلب بھی نہیں ہے. لہٰذا میں آپ کو سمجھانا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندہ اپنے آپ کو بلا وجہ کمزور بھی کر لیتا ہے، گٹکے کھا کر، شراب پی کر، یا سگریٹ پی کر، یا ایسی غذا کھا کر جس غذا کی وجہ سے اس کے پیٹ میں ایسیڈیٹی پیدا ہو جائے. اس کو معلوم ہے کہ اگر یہ میں کھاؤں گا تو میرے پیٹ میں پرزا خراب ہو جائے گا، شوگر کی بیماری آ سکتی ہے، اور بھی بیمار سے سکتی ہے، پھر بھی وہ کھا رہا ہے اپنے شوق کو پورا کرنے. بدن کمزور پڑ جا رہا ہے، عبادت تو کر نہیں سکتا. کمزور آدمی کیا عبادت کرے گا؟ کمزوری عبادت میں بھی آ جاتی ہے، بدن میں بھی آ جاتی ہے. لہذا حضور فرماتے ہیں تم اپنی صحت بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. جو مضبوط جسم رکھتا ہے، اپنے آپ کو، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، ہم دوسرے لفظ میں کہے، اپنے آپ کو مینٹین رکھتا ہے کھانے پینے میں. ورزش کرنا بہت اچھی چیز ہے، جسم کے صحت بنانا. لہٰذا یہ سارے چیزوں کو جو اپنے مضبوط رکھتا ہے تاکہ یہ بدن مضبوط ہو اللہ کی عبادت کے لیے، اور کبھی موقع مل جائے تو اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے. تو اپنے آپ کو جو مضبوط رکھتا ہے، حضور فرماتے ہیں جو کمزور مومن اور ایک طاقتور مومن ہوتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں عزت اس کی ہے جو طاقتور مومن ہے. لہٰذا اس حدیث میں ہمیں اپنی صحت کے لیے بہت سی باتیں ہمیں ملتی ہیں، اور اس آیت کے تحت. اور دوسرا جو ہے اس حدیث کا دوسرا معنی یہ ہے جس کا یقین مضبوط ہو. مضبوط مومن اللہ کے یہاں عزت والا نا، جس کا یقین اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، جنت پر، مرنا ہے، مر کے بعد اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں تھا، ان تمام باتوں پر 100% یقین ہو. جس کا یقین مضبوط ہو، اللہ فرماتا ہے ان یقین والا مسلمان بھی میرے یہاں عزت والا ہے. لہٰذا یہ آیت مبارکہ سمجھنے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. توحید کے بارے میں ہم نے گزشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے جو ہے بتایا تھا. اب آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ آج میں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا. اس صفت کے تحت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ. اب یہاں یہ آیت آپ سمجھنے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. میں دوسرا پارٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا توحید کے 4 مرتبے ہیں، یعنی توحید جانے آپ اللہ ہے، اس کو 4 ذریعے سے آپ اس باتوں کو ذہن میں رکھ لیں تاکہ آپ کو توحید سمجھ میں آ جائے. توحید کے 4 مرتبے ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں پہلا یقین. 4 چیزیں یقین رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ پاک کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی اب واجب الوجود کا معنی، واجب الوجود کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو یہ بھی بات کہا تھا کہ اللہ واجب الوجود ہے. اللہ سب مل کر اللہ واجب تاکہ آپ جاگ رہے ہیں، سو نہیں رہے ہیں، جمعے کا بیان لوری نہیں ہے. لہٰذا اللہ واجب الوجود ہے. اب اس کا معنی، یہ الفاظ ذہن میں بیٹھا، اس کا معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ ہے، خود سے ہے. واجب الوجود کا مطلب ہے وہ ہے، خود سے ہے اور ہمیشہ رہے گا.
اب سمجھ گئے اللہ کے لیے بارے میں سب سے پہلا یقین کیا رکھنا ہے؟ اللہ ہے، خود سے ہے. خود سے ہے سے مراد اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کو کسی نے بنایا نہیں. لم یلد ولم یولد جو ہم آیا کرتے ہیں، اللہ ہے، خود سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ایسا نہیں کہ معاذ اللہ کہ آگے چل کر وہ ختم ہو جائے گا، نہیں. تو یہ پہلا یقین آپ کے ذہنوں میں فٹ ہو جانا چاہیے، اللہ ہے، خود سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا. اب آپ دیکھیں واجب الوجود، اور یہ اور ایک بات دیکھیں، دوسرا یقین جو اللہ پر ہمیں رکھنا ہے، تمام روحانی اور مادی عالم کا خالق سوائے اللہ پاک کے کسی کو نہ جانا. مطلب کیا ہے؟ چاہے کائنات، زمین، آسمان، چاند، سورج، روح ہو، بدن ہو، ساری مخلوق ہو، اس سب کو بنانے والا خالق اللہ ہے. ساری کائنات کو بنانے والا خالق، بنانے والا بھی اللہ ہے. اب غور کریے، دو چیزیں ہو گئے، ایک تو اللہ کو واجب الوجود جانے، اس کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا اللہ کو خالق جانے، یعنی ساری کائنات چاہے روحانی اعتبار سے ہو، جسمانی اعتبار سے ہو، سب کو بنانے والا خالق اللہ ہے. دو. اور تیسرا یہ کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں میں تمام تدبیر اور تصرف کو اللہ کریم ہی کی ذات کے ساتھ مخصوص سمجھنا. مطلب کیا ہے کہ جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ خالق اللہ ہے، ساری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، اسی طرح اس ساری کائنات کو چلانے والا بھی اللہ ہے. میں یہ چار باتیں ذہن میں رکھ کے پھر آگے آپ کو میرا بیان سمجھنے کے لیے کہ مشرک کیا کہتے تھے میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا. یہ باتیں آپ کو، یہ چار باتیں ذہن میں فٹ کر لیں گے تو آگے کی تقریر آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. اب لہٰذا ساری کائنات کو چلانے والا بھی بولے اللہ ہے، بنانے والا بھی اللہ، چلانے والا بھی اللہ ہے. اب یہ چوتھا آخری بات، سوائے اس کے کسی کی عبادت جائز نہیں. سوائے رب کے کسی کی بھی عبادت، کسی کی بھی عبادت جائز نہیں ہے. یہ چار چیزیں ہیں اللہ کے بارے میں، یہ اللہ ہی میں ہو سکتی ہے. یہ چار چیزیں غور کریے، چار چیزیں صرف اللہ ہی میں ہیں، دوسرے میں یہ چیزیں آ ہی نہیں سکتی. دوسرے میں اگر دوسرے میں یہ چیزیں آپ مانیں گے تو آپ مشرک ہو جائیں گے. شرک کو بھی آپ سمجھ جائیں. یہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق سمجھنا کہ کائنات اس نے بنائی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں کہنا جیسے ہوا یہ چلاتا ہے، زمین کی کائنات، چاند سورج کو یہ چلاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سمجھنا، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی کرنا. یہ چار باتیں ہیں. اللہ کے علاوہ اگر کسی اور میں آپ مانیں گے تو مشرک ہو گئے. غور کریں آپ، شرک کہتے کس کو ہے؟ آج کہہ رہے ہیں نا کہ درگاہ آپ چلے گئے شرک ہو گیا، جھنڈا لگا دے شرک ہو گیا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں پہلے شرک کو آپ سمجھے، شرک کہتے کس کو ہے. یہ چار باتیں اللہ کے علاوہ کسی اور میں ماننا تو مشرک ہوتے ہیں. میں نے کہا صرف جھنڈا لگانا یا درگاہ پر جانا، فاتحہ دلانا، یہ مشرک ہونے کی کہ شرک کا معنی یہ نہیں ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں درگاہ چلے گئے شرک ہو گیا، شرک کا معنی یہ نہیں ہے. لیکن میں اور آسان کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں اب آپ کہیں گے مولانا کون لوگ ہوں گے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود سمجھتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود کا معنی ذہن میں رکھے. اللہ ہے، خود سے ہمیشہ رہے گا. اب یہ بات کون لوگ ہیں تو آپ کو بتاتا ہوں. ایک ہوتا ہے آتش پرست جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. کس کی پوجا کرتے ہیں؟ آگ کی پوجا کرنے والے. ان کا ماننا یہ ہے، آگ کی پوجا کرنے والوں کا ماننا یہ ہے کہ آگ خود سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. یہ اس کو کہتے ہیں شرک فی الذات. اللہ کی ذات میں کسی کو برابر لا کے کھڑا کر دیں. شرک فی الذات. اگر خود سے ہے اور ہمیشہ رہے گی وہ صرف اللہ ہے. بولیے یا رسول اللہ. یہ توحید بتا رہا ہوں میں. آج لوگ کہتے ہیں سنی لوگ توحید کے بارے میں نہیں بتاتے. میں اس لیے کہتا ہوں ہمارے یہاں توحید بتا بھی جاتا ہے، ہمارے بزرگان دین توحید کی محبت آنکھوں سے پلا بھی دیتے ہیں.
ہاں خانخواہوں میں توحید کو پلایا بھی جاتا ہے. لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ. یہ جام ملتا ہی پیر خانے سے. تو بندے کو بتایا جاتا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی اور مقصد نہیں، سوائے اللہ کے کوئی اور موجود نہیں، سوائے اللہ کے کسی اور کا مشاہدہ نہیں ہے. لہذا لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، یہ جام پلایا ہی خانخواہوں میں جاتا ہے، بزرگان دین کے آستانوں پر. تو توحید کے بارے میں آپ کو سمجھا رہا تھا، وہ آسان کر یہ باتیں آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے کہ اللہ کے بارے میں ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہے، خود سے اور ہمیشہ رہے گا. لیکن آگ کی پوجا کرنے والے آتش پرست بھی یہ کہتے ہیں آگ بھی خود سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اس کو کہتے ہیں شرک فی الذات. تو ان کا ماننا آگ کے بارے میں ہے. اب آگے بڑھے. ہمارا جو یہ ماننا ہے کہ ساری کائنات کو بنانے والا بھی اللہ ہے اور اس کو چلانے والا بھی اللہ ہے، اور عبادت صرف اسی کی جائے گی. تین باتیں ذہن میں رکھیں. ایک تو آتش پرست کے بارے میں سمجھ گئے کہ وہ اللہ کی ذات میں برابر آگ کو کھڑا کر دیتے ہیں، آگ کے بارے میں. اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کائنات کو بنانے والا اللہ، چلانے والا اللہ، عبادت بھی اسی کی جائے گی، یہ تین باتیں مکے کے مشرک اللہ کے علاوہ بتوں میں مانتے تھے. اور سے سنیے آپ، مشرک جو تھے وہ یہ کہتے تھے، میں اس لیے رک کر جذبے میں نہیں کہہ رہا ہوں تاکہ اگر میں جذبے میں تیزی سے بات کروں شاید آپ کو بات میری سمجھ میں نہ آئے. میں آپ کو یہ سمجھانا رہا ہوں کہ مشرکین، عرب کے جو مشرکین ان کا شرک کیا تھا. ان کا شرک کیا تھا کہ وہ بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، ایک. دوسرا اس کو ذریعہ بھی سمجھتے تھے، دو. تیسرا وہ کہتے تھے ہاں کائنات کو اللہ نے بنایا ہے لیکن وہ تھک گیا ہے، معاذ اللہ وہ تھک گیا ہے، اور تھک کر جو ہے اب سارا پاور اور اختیار بتوں کو دے دیا ہے. اب لہٰذا بتوں کی ہم عبادت بھی کریں گے، انہی کو خدا بھی مانیں گے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو عیب بندہ اپنے اندر، کوئی عیب، کوئی خرابی ایسی چیز ہے، کوئی کسی چیز کی خراب ہو، اخلاقی خرابی ہو یا جسمانی خرابی ہو، مجھے بتائیے کہ آپ اپنے اندر وہ خرابی رہنا پسند کرتے ہیں، چاہے وہ اخلاقی خرابی ہو یا جسمانی خرابی ہو. تو ہر خرابی جس کو آپ عیب سمجھتے ہیں، گندا سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، غور سے سنیں، ہر عیب آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ عیب میرے اندر آئے، چاہے وہ جسمانی ہو، میری آنکھ ٹیڑھی ہو جائے یا منہ ٹیڑھا ہو جائے یا ہاتھ ٹیڑھا ہو جائے، یا اخلاقی خرابی ہو، یعنی میں جھوٹ بولتا ہوں معاذ اللہ یا دھوکے بازی کر رہا ہو. تو اخلاقی خرابی ہو یا جسمانی خرابی ہو، یہ خرابی آپ اپنے اندر آنا پسند نہیں کرتے. تو جو ساری کائنات کا رب ہے اس کے اندر کوئی خرابی کیسے رہ سکتی ہے؟ بھائی میں نے آپ کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تو زیادہ حق رکھتا ہے نا ان خرابیوں سے پاک ہو. آسان آپ سمجھے، آسان. کوئی خرابی، کوئی عیب، کیونکہ اللہ جسم سے بھی پاک ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر عیب سے بھی پاک ہے. جو میں نے جمعہ میں بتایا تھا، اعلیٰ حضرت نے 15 عقیدے بتائے ہیں، اس میں سے مسلمانوں کو یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. وہابی بدعقیدوں میں اور ہمارے میں فرق یہ ہے، وہابیوں نے کتاب میں لکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، لکھا ہے انہوں نے. مولوی اسماعیل دہلوی نے صراط المستقیم میں یہ بات کو لکھا، کتاب کا نام ہے صراط المستقیم. آپ نہ پڑھیں، آپ پڑھیں گے تو وسوسے آئیں گے. ہمارے پاس کتاب موجود، میں حوالہ دکھانے کے لیے تیار ہوں. لہٰذا خلیل امبیٹوی نے لکھا، مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا. مجھے بتائیے جھوٹ عیب ہے؟ عیب ہے نا جھوٹ کہنا، خرابی ہے، عیب ہے. بندہ اپنے اندر برداشت نہیں کرتا، کوئی عیب ہمارے اندر اخلاقی ہو تو وہ عیب معاذ اللہ کے لیے کیسے بولا جائے گا؟ جو وہابی اور سنی میں فرق ہے نا کہ وہ اللہ کو جھوٹ بول سکتا کہتے ہیں، لہٰذا اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اس پر میں نے گزشتہ جمعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تقریر کی ہے، وہ انٹرنیٹ پر بھی. توحید باری تعالیٰ پارٹ 1 اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. لیکن آج میں شرک کے بارے میں کہتا ہوں. ایک تو آگ کی پوجا کرنے والے آگ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں نے بتا دیا آپ کو کہ اللہ کے علاوہ بھی ہم معاذ اللہ وہ آگ کو خود سے مانتے ہیں.
اور ہمیشہ رہیں گے یہ مانتے ہیں۔ دوسرا کہ کائنات بنانے والا اللہ، چلانے والا اللہ، عبادت بھی اللہ کی جائے گی، تو لہٰذا یہ باتیں مشرکین بتوں مورتیوں میں مانتے ہیں، یعنی بنا تو اللہ ہے لیکن اب یہ چلا رہے بت چلاتے ہیں، عبادت ہم بت کی کرتے ہیں۔ یہ تھا ان کا شرک۔ کیا تھا یہ؟ شرک۔ کیونکہ ہم اہل ایمان یہ کہتے ہیں نہیں، بت نہیں چلاتے، بت کی عبادت نہیں، عبادت صرف اللہ کی، کائنات چلانے والا بھی، کہ اس میں کوئی عیب نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اللہ کی ذات میں کوئی زوال اتار چڑھو نہیں آتا، جمعہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ یعنی ایسا نہیں کہ جیسا کہ ہماری زندگی میں ہم بچپنا آتا ہے، اس کا جوانی آتی ہے، اس کا ادھیڑ عمر پھر بوڑھے ہوتے، پھر اللہ میں ایسا نہیں، اللہ کی ذات و صفات میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جیسا پہلے تھا اب بھی ایسی ہے، ہمیشہ بھی ایسی رہے گا۔ بولتے رہیے سبحان اللہ۔ یہ ساری باتیں توحید کے بارے میں مضبوط بتائی، اپنے ذہنوں میں بٹھائیے، توحید بتاؤ اللہ پہلے جیسا تھا اب بھی ویسی ہے اور ہمیشہ بھی ایسے ہی رہے گا، اللہ میں کوئی زوال نہیں آتا۔ لیکن یہ مشرکین یہ کہتے ہیں، انہوں نے کعبے کے اندر 360 بتوں کو رکھا، اور بتوں کے بارے میں ان کا ماننا یہ تھا کہ یقیناً مشرکین اللہ کو صرف مانتے تھے کہ ہے، اللہ ہے، لیکن اب تھک گیا اور ساری طاقت بتوں کو دے دیا ہے، لہٰذا پانی برسائے گا یہ بت، دھوپ لائے گا یہ بت، ہوا چلائے گا یہ بت، لہٰذا وہ 360 بتوں کو انہوں نے بنا لیا تھا اور ان کی وہ عبادت بھی کرتے تھے۔ تو یہ مشرکین کا شرک تھا۔ اب آگے بڑھے، میں آپ کو اہم بات تاریخ ابن کثیر سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ لہٰذا مشرکین، اب آپ کو جانتے ہیں کعبے کے اندر، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو بنایا اور اللہ نے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کعبے کو آباد کیا، تو تھے تو مسلمان، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، اس کے 500 سال بعد ہمارے نبی پیدا ہوئے۔ تو گیپ کتنا ہے؟ 500 سال کا، ایک نبی کے جانے کے بعد 500 سال کا گیپ۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ مورتیوں کو، بتوں کو، یہ انسانوں کے اندر کیوں خرابی آئی، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیوں خرابی پیدا ہوئی کہ اللہ کے علاوہ انہوں نے ان کو عبادت کے لایا، کیوں سمجھا، کیوں ان کی عبادت کرنے لگے؟ پہلے آپ سنیں، آپ بات میں آپ کو بتاتا چلوں، کعبے کے اندر بت آئے کہاں سے؟ ایک مرد اور ایک عورت، یہ دونوں، غور سے سنیں، تاریخ ابن کثیر میں بات موجود ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت، یہ دو شخص تھے، ان دونوں نے عرب میں، مکے میں کعبے کے اندر جا کر زنا کیا، ٹھیک ہے، کعبے کے اندر جا کر زنا کیا۔ تو جب کعبے کے اندر جا کر زنا کیا، اللہ کا عذاب ایسا آیا، اسی وقت وہ دونوں پتھر کے بن گئے، وہ مرد وہ عورت اسی وقت کعبے کے اندر کیا بن گئے؟ پتھر کے بن گئے، اللہ کا عذاب آیا۔ تو پتھر کے جب بن گئے، رات کے وقت انہوں نے زنا کیا تھا، جب صبح ہوئی اور جو مکے کے لوگوں نے کعبے کے اندر ان دو مورتیوں کو دیکھا، تو یہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ خدا ہے۔ پہلا سوال ہے، یہ خدا ہے، اور ان لوگوں نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور یہ مورتی آ کے کعبے کے اندر، یہی خدا ہے۔ لہٰذا اب مجھے بتائے، یہاں سے اللہ کے علاوہ مورتیوں کی عبادت، یعنی بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ مجھے بتانا مقصد یہ ہے، وہابی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم پیروں کا انکار نہیں کرتے، ولیوں کا انکار نہیں کرتے، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، غوث اعظم اللہ کے محبوب بندے ہیں، غریب نواز اللہ کے محبوب بندے ہیں، لیکن ہم آپ کو، اب وہابی دیکھیے، لیکن کہہ کر شہد میں زہر دیتے، وہ کہنے نہ، آپ کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم لوگ ولیوں کی محبت میں، بزرگوں کی محبت میں کہیں انہی کو خدا نہ سمجھو۔ تم لوگ غوث اعظم سے اتنی محبت کرتے، کیا ان کو خدا سمجھ رہے ہو؟ تم لوگ غریب نواز سے اتنی محبت کرتے ہو کہ کیا تم ان کو خدا سمجھ رہے ہو؟ تم لوگ بزرگان دین سے اتنی محبت کرتے ہو، تم لوگ ان کو خدا سمجھ رہے ہو؟ کہیں تم لوگ خدا نہ سمجھے، اس لیے ہم تمہیں درگاہ جانے سے روک رہے ہیں۔ ان سے پوچھا، اچھا یہ آپ نے کہاں سے سمجھا کہ کوئی بندہ کسی
انسان کو محبت کرتے کرتے اس کو خدا سمجھ جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو وہ واقعہ سناتے ہیں، تمہیں نہیں معلوم کہ سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی قوم نے سلیمان علیہ السلام کی تصویر کو پہلے گھر میں رکھنا سمجھا، پھر اللہ کے نبی کی تصویر کو رکھتے رکھتے ایک وقت ایسا ہے وہ قوم چلے گئے بھائی، ان کی اولاد آئی تو ان کی اولاد پھر اس تصویر پر پھول چڑھانے لگے، پھر وہ چلے گئے، ان کی اولاد آئی، انہوں نے سمجھا کہ ہمارے باپ دادا انہی کی عبادت کرتے تھے، پھر ان لوگوں نے اللہ کے نبیوں کی عبادت کرنا شروع کر دی، لہٰذا شرک کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا یہی معاملہ ہے کہ اب جو کعبے کے اندر بت پرستی شروع ہوئی ہے، وہ پہلے نبیوں کی تصویروں کی عزت کرتے تھے، اس کے بعد ان کی عبادت کرنے لگ گئے۔ میں کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ واقعہ ضرور ہے قرآن میں کہ کچھ لوگ نبیوں کی تصویر کے پہلے عزت کرتے تھے، بعد میں ان کی نسل آئی، پھر ان کی عبادت شروع کر دی، لیکن کعبے کے اندر کسی تصویر کے ذریعے شرک شروع نہیں ہوا۔ کعبے کے اندر جو شرک شروع ہوا ہے وہ ان دو کی وجہ سے ہوا ہے جن کو اللہ نے عذاب دے کر پتھر بنا دیا تھا، بعد میں لوگوں نے ان کو خدا سمجھ کے ان کی عبادت شروع کر دی۔ تو یہ کسی نیک بندے نہیں تھے، کعبے کے اندر زنا کیا تھا نا بھائی، تو کون سے نیک بندے تھے یہ؟ تو لہٰذا کسی نیک بندوں کو اللہ نے معاذ اللہ پتھر کا نہیں بنایا تھا، وہ تو زنا کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے عذاب اللہ کا آیا اور وہ پتھر کے بن گئے تھے۔ لہٰذا کعبے کے اندر بت پرستی کسی اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کی تصویر کو لے کر شروع نہیں ہوا، وہ ان زانیہ کی وجہ سے شروع ہوا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ، شرک کب سے شروع ہوا؟ کعبے کے اندر۔ لہٰذا یہ شرک پہلے تو اب مشرکین یہ کہنے لگے، اب غور سے آگے بڑھتے ہیں، مشرکین یہ کہنے لگے کہ ہم جو ہے ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ یہی بارش برساتے ہیں۔ میں باہر بیٹھ جاؤ ان بچوں کو تستی آ رہی تو اندر رکھو، بولو باہر جائے تو باہر جاؤ، اٹھنا بیٹھنا نہیں کرنا۔ مشرکین جو ہے بتوں اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے، ایک تو یہ شرک ان کا تھا، اور میں نے ابھی آپ کو بتایا عبادت صرف ایک تو عبادت کرتے تھے، دوسرا ان کی غلطی یہ تھی وہ کہتے تھے اللہ تھک گیا ہے معاذ اللہ، اور اللہ تھکنے سے پاک ہے، اللہ میں کوئی زوال آتا ہی نہیں۔ اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اللہ میں کوئی عیب ہوتا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ میں کوئی زوال آ ہی نہیں سکتا، یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ اب مشرکین کہتے تھے کہ نہیں اللہ ہے، ہاں اللہ کو مانتے تھے لیکن وہ تھک گیا ہے، تھکنا بھی عیب ہے نا، اور اللہ ہر عیب سے، بولے اللہ ہر عیب سے، بھائی اللہ کا نام لیتے رہو صبح سے۔ اللہ کہتا جب میں چاہتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو، روایت میں آتا ہے اللہ کہتا جب میں چاہتا ہوں کہ میرا نام میرا بندہ لے تبھی تو وہ میرا نام لیتا ہے۔ آپ سبحان اللہ کریں، یہ بھی اللہ کا نام ہے، آپ بولے سبحان اللہ، بولے منہ کھولے کھول کر خوش ہوئے اللہ، تو اللہ نے توفیق دی کہ اس کا نام تم لو تبھی تو لے رہے ہو۔ لہٰذا غور کرے کہ مشرکین جو ہے یہ کہ ان کا ماننا یہ تھا۔ اب دیکھیں مکے کا ایک تو میں نے آپ کو کلیئر کر دیا، مکے کے جو مشرک تھے وہ کسی اللہ کے نیک بندوں کی تصویر کے ذریعے نہیں بھٹکے، وہ لوگ ایک عذاب والے پتھر کو دیکھ کر عبادت کرنا شروع کر دیا، ایک بات۔ دوسرا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کا عقیدہ یہ تھا اللہ ہے لیکن اب تھک گیا معاذ اللہ، اس نے ساری طاقت بتوں کو دے دی ہے، اب ہم ان بتوں کی عبادت کریں گے اور اسی کو وسیلہ بھی سمجھیں گے۔ تو مشرکوں کے پاس دو غلطی تھی، ایک بتوں کی عبادت کرتے تھے اور دوسرا بتوں کو ذریعہ بھی مانتے تھے کہ ہاں اگر بڑے رب تک جانا ہے تو یہ ذریعہ بھی ہے۔ تو یہ دوہری غلطی مشرکوں کی تھی، وہ ایک عبادت بھی کرتے تھے اور ان کو ذریعہ بھی سمجھتے تھے۔ ہم بزرگان دین کی عبادت نہیں کرتے، چاہے غوث اعظم ہو چاہے غریب نواز ہو، جتنے اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں، کسی ایک معمولی سے پنچر جڑانے والے سے یہ پوچھے کیا غوث اعظم خدا ہے، وہ کہیں گے نہیں اللہ کے بندے ہیں۔ ارے غوث اعظم تو غوث اعظم ہے، ہم تو ہمارے نبی کے بارے میں کہتے ہیں عبدہ و رسولہ، ہم تو یہ اعلان کرتے ہو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ میں کہتا ہوں ہم تو نبی کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ خدا ہے معاذ اللہ۔ لہٰذا مشرکین بتوں کو ذریعہ سمجھتے تھے،
وہابی کہتے دیکھو مشرک بھی بتوں کو ذریعہ سمجھتے تھے. میں نے کہا پوری بات لوگوں کو بتاؤ, ایک بات نہیں دونوں باتیں بتاؤ. لہذا نہیں, مشرکین بھی بزرگوں کو ذریعہ سمجھتے تھے, بتوں کو ذریعہ سمجھتے تھے. تم بھی تو غوث اعظم کو ذریعہ سمجھ رہے ہو, تم بھی تو غریب نواز کو ذریعہ سمجھ رہے ہو. تو لہٰذا ہم کہتے ہیں نہیں بھائی, مشرک کی دو غلطی تھی. ہم بزرگان دین کے ذریعہ ضرور سمجھتے ہیں لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے. عبادت صرف اللہ کی کرتے. یہ بچے سیدھا بیٹھو بیٹا, سیدھا بیٹھو, ٹھیکہ لے کر نہیں بیٹھنا مسجد میں. لہٰذا عبادت صرف, کیونکہ ٹائم پاس کی جگہ نہیں ہے, بالکل ہوشیار ہو کے بیٹھنا ہے. ٹائم پاس کرنا ہے تو ہوٹلوں میں جاؤ, چبوتروں پہ بیٹھو, یا نہیں مسجد میں بیٹھیں گے بالکل ادب کے ساتھ. مسجدوں کی اللہ ہمیں عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت بچے ہیں تو کیا ہوا, ابھی سے ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ مضبوط ہو گے آگے چل کر. لہٰذا مسجدوں میں ادھر ادھر دیکھنا, ٹیکہ لے کر بیٹھنا, سستی کاہلی کرنا, یہ بالکل بے ادبی کے خلاف ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. لہٰذا میں بہت آسان اردو میں آپ کو شرک کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ مشرکین بتوں کو وسیلہ سمجھتے تھے, ہم بزرگان دین کو وسیلہ سمجھتے ہیں ایک. لیکن ان کی دوہری غلطی یہ تھی کہ وہ بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے. ہم بزرگان دین کی عبادت نہیں کرتے, عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں. ایک تو مشرکین نے بتوں ذریعے کو ہی غلط پکڑا, دوسرا ان کی عبادت بھی کرتے تھے. اور ہم وہ ہے تو ذریعے کو بھی صحیح پکڑے اور عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں. ذریعے کو, کیونکہ یہ ذریعے ہم نے نہیں بنائے کہ غوث اعظم بھی ذریعہ ہے, غریب نواز, یہ ایجاد ہم نے نہیں کی, ذریعے اللہ نے بنائے. ہم تو پکڑتے ہیں ان ذریعے کو. ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون ہے. مجھے آپ اپنی عقل سے بات بتائے, کسی کے ہاں آپ کو ملنا جانا ہے اور بڑا آدمی ہو, کوئی اے سی پی ڈی سی پی ہے یا کوئی سی ایم ہے, تو آپ مجھے بتائیں اس تک آپ کو جانا ہے تو آپ کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ اس کو ڈھونڈتے ہیں جس کی عزت وہ کرتا ہو. وہ سی ایم جس کی عزت کرتا ہو اسی کو ڈھونڈ کے اس کے ذریعے تک جائیں گے نا. یا آپ اس کو تلاش کریں جو اپوزنگ پارٹی والا ہو, ہے جس کو کوئی لیڈر عزت نہیں کرتا, اپوزیشن پارٹی والا ہو, اس کو بولیں گے چل بھائی سی ایم سے ملا, ہونا کیا بھائی میری عزت ہے ہی نہیں بابا, میں تجھے وہاں تک کیسے لے جا سکتا ہوں. لہٰذا یہ عقل بھی کہتی ہے کہ کسی بڑے سے ملنا ہے تو اس کا ذریعہ پکڑو جس کا بڑا بھی عزت کرتا ہو. تو مجھے بتائے غوث اعظم ہو یا غریب نواز ہو یا اللہ کے نیک بندے ہو, ان کو عزت دینے والا بھی اللہ ہے, ان کو اللہ نے عزت دی ہے, ان کو عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور ان کی عزتوں کو بلند کرنے والا بھی اللہ ہے. اسی رب نے ان کو عزت بھی دی, اور عزت دلائی کیسے میں آگے چل کر بتاؤں گا انشاءاللہ. تو عزت والے بندوں کو ہم پکڑ کر اللہ تک جاتے ہیں. اور مشرکین کیا کر رہے تھے, پتھروں کو پکڑتے تھے, ایک ذریعہ پتھر کا پکڑ رہے تھے, دوسرا پھر اس کی عبادت بھی کر رہے تھے. یہ دوہری غلطی تھی مشرکوں کی. لہٰذا عبادت صرف ہم اللہ کی کرتے ہیں, ذریعہ اللہ کے محبوبوں کا کرتے ہیں. میں آپ کو اور آسان کر کے بتاتا ہوں, بارش کون برساتا ہے؟ سو مل کر بولے. میں نے ابھی روایت بولا, ابھی میں نے آپ کو روایت سمجھا. اللہ جس کے بارے میں چاہتا ہے کہ اس کا نام لے وہی نام لیتا ہے. بتا بارش کون برساتا ہے, رزق کون دیتا ہے؟ ہاں وہ رزاق ہے. آپ کہیں گے بھائی میں محنت کر کے مارا ہوں. نہیں بھائی, یہ آپ کو محنت کی عقل طاقت دینے والا بھی اللہ ہے نا. یہ سمجھے آپ, یہ آپ جو اپنے عقل سے کما رہے ہیں نا, یہ اگر آپ کو اللہ دیوانہ بنا دیتا, بیوقوف بنا دیتا تو کیا کرتے آپ؟ لہٰذا جسم میں طاقت نہیں رکھتا تو کیا کرتے آپ؟ تو یہ طاقت دینے والا, عقل دینے والا, کائنات کو بنانے والا, تو لہٰذا بدل گئے. تو مشکلوں کو دور کرنے والا, بارش برسانے والا اللہ ہے نا, رزق دینے والا. لیکن دیکھیے ذریعہ اللہ نے بنا دی. بارش اللہ ہی برساتا ہے, ذریعہ ابر کو بنا دیتا ہے. پہلے ابر آتا ہے نا, ابر آنے کے بعد بارش ہوتی ہے. بارش برساتا اللہ ہی ہے, ذریعہ ابر کو بنا دیتا ہے. بھوک اللہ ہی مٹاتا ہے, ذریعہ روٹی اور چاول کو بنا دیتا ہے. ذریعہ روٹی اور چاول کو بنا دیتا ہے. بیماری اللہ ہی ہٹاتا ہے, شفا اللہ دیتا ہے نا, شفا دینے والا اللہ ہے. لیکن ذریعہ ڈاکٹر کو یا گولی کو بنا دیتا ہے. بس یہ ذہن میں رکھے, مشکل اللہ ہی ہٹاتا ہے, ذریعہ غوث اعظم کو بنا دیتا ہے. مشکل اللہ ہی ہٹاتا ہے, ذریعہ غریب نواز کو بنا دیتا ہے. پریشانی اللہ ہی ہٹاتا ہے, ذریعہ اولیاء اللہ کو بنا دیتا ہے. ذریعے کے ہم محتاج ہیں, ذہن میں رکھیے بات بھی, ذریعے کے ہم محتاج ہیں, اللہ ذریعے کا بھی محتاج نہیں ہے. ہاں اللہ ذریعے کا محتاج
وہاں بھی کہہ رہے جب اللہ ذریعے ہر چیز ذریعے سے دیتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ذریعے، بھائی جب ذریعے سے دیتا ضرور ہے لیکن اللہ بغیر ذریعے کے بھی دے سکتا ہے. بولے سبحان اللہ. اللہ بغیر ذریعے کے بھی دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ذریعے کا محتاج نہیں، محتاج ہم ہے. وسیلے کے محتاج ہم ہے، ذریعے کے محتاج ہم ہے. اللہ ذریعے کے محتاج دے سکتا ہے لیکن دیتا نہیں. بولے کیوں؟ پوچھو اس سے، ہے نا. وہ اس نے بغیر ماں باپ کے آدم اور حوا کو پیدا کیا اور بتا دیا میں بغیر ماں باپ کے بھی آدم اور حوا کو پیدا کر کے بتا دیا کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں. لیکن آج اگر کسی کو اولاد ہوگی تو ماں باپ ہی ذریعہ بنیں گے. بغیر آپ دینے والا تو اللہ ہی ہے لیکن ذریعہ ماں باپ ہی بنیں گے. اولاد اگر کسی بیٹے کا باپ نہ ہو تو پھر لوگ کس نظر سے دیکھتے آپ کو معلوم ہے. کسی کے ماں نہ ہو اور ماں کا ہی پتہ نہ ہو تو لوگ کیسی نظر سے دیکھتے ہیں آپ کو اندازہ ہے. تو ماں باپ ذریعہ ہے، اسی کے ذریعے اولاد ہوگی. تو میں نے کہا یہ ذریعہ اللہ نے بنا دیے ہے. وہ چاہے تو بغیر ذریعے کے بھی دے سکتا ہے، وہ دے سکتا ہے، ہمارے پاس لینے کی طاقت نہیں ہے. یہ آپ کو سمجھیے. آپ کو اور آسان کرا. مجھے بتایا ہمارے پاس جو کرنٹ آ رہا ہے بورڈ میں کہاں سے آ رہا ہے؟ بولے یہ وائر جا رہا ہے کھمبے پر. مطلب کھمبے سے، مطلب کھمبے پہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ جا رہا ہے ٹرانسفارمر پر جہاں جنکشن لگا ہوتا ہے کھمبے پر. میں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے یہاں جو کرنٹ آ رہا ہے اس کا وائر کھمبے کو جا رہا ہے، کھمبے سے اس کا وائر جنکشن میں جا رہا ہے. میں نے کہا جنکشن میں کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ بولے مولا وہ جو بجلی گھر ہوتا ہے کرنٹ جہاں بنتا ہے وہاں سے آتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، جب کرنٹ بجلی گھر سے آتا ہے جہاں سے کرنٹ بنتا ہے وہاں سے آتا ہے، ایک کام کرو ڈائریکٹ لے لو، اس کے اندر تو کرنٹ ہے ہی نا، ڈائریکٹ وہاں ڈال کے اپنے گھر سے لے لو. بولے مولانا کچھ نہیں بچے گا، پھر ذریعہ آنا پڑے گا. میں نے کہا یہ عقل سے بھی تو دوڑا کہ ہم بجلی گھر سے ڈائریکٹ، حالانکہ کرنٹ آتا ہی وہاں سے، بجلی گھر سے آتا ہے جہاں کرنٹ بنتا ہے. میں نے کہا تھوڑی عقل لڑاؤ، جس گھر سے کرنٹ آتا ہے ڈائریکٹ وہاں سے ہمارے نہیں، وہاں سے کرنٹ لینا تو ذریعے لینا ہوگا، جنکشن کا ذریعہ لینا ہوگا، وائر کا ذریعہ لینا ہوگا، کھمبوں کا ذریعہ لینا ہوگا، تب جا کر ہمارے گھر میں کرنٹ آتا ہے، اجالا آتا ہے. میں نے کہا بتاؤ آ تو رہا کرنٹ گھر سے لیکن ذریعے آ گئے ہیں. میں کہا یہی تو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، مشکل ہٹاتا تو اللہ ہی ہے، پریشانیوں کو ہٹاتا اللہ ہی ہے، لیکن ذریعے اللہ پاک نے بنا دی ہے. کہا میرے بندے تو ڈائریکٹ میرے پاس آئی، تیری اوقات رہی. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نور ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بنائی ہوئی اللہ کی مخلوق کو ہم ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے. سورج کو دیکھا؟ جب سورج بالکل ہو جا 12 بجے جانے دوپہر کا وقت ہو، دیکھ کر بتاؤ سورج کو. میں نے کہا اس کی بنائی ہوئی قدرت کے جلوے کو تم ڈائریکٹ دیکھ نہیں سکتے، اس کے اجال ہے اور کوئی جا نہیں سکتا اس کے قریب. آج تو کوئی سورج کے قریب نہیں جا سکا. سورج کے بارے میں اگر آپ سائنس کی جا، قرآن حدیث کے علاوہ سائنس سے آپ پڑھے، سائنسدانوں سے پوچھے کہ سورج جو روشنی دے رہا ہے اس کے اندر ایک طاقت کہاں سے آئی ہے؟ تو سورج کے اندر، آپ نے کبھی ایک بم کے بارے میں، نیوکلیئر بم کے بارے میں سنا؟ جو بچے کالج میں اسکول میں پڑھتے ہیں وہ سنتے ہیں نیوکلیئر بم، لیکن میں آپ کو بتاؤں تو نہیں، نیوکلیئر بم جو ہے اگر ایک کسی ملک میں، شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو، حیدرآباد کی یا بمبئی کی شہر کی بات نہیں، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، ایک نیوکلیئر بم جو اب انسانوں نے بنایا، وہ ایک نیوکلیئر بم اگر کسی ملک پر ڈالے تو پورا ملک تباہ ہو جائے گا، پورا، اتنی طاقت اس بم میں. لیکن سائنسدان کہتے ہیں غور سے سنیں، خدا کی بنائی ہوئی قدرت ہے، یہ تو بندوں نے بنایا. ایک بم پورے ملک کو تباہ کر دے، پورا ملک زمین سے مٹا دے، یہ بندے نے بنا. تو بندہ ہی بنا سکتا تو رب نے جو سورج کو بنایا ہے نا، اس سورج کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں جیسے ایک نیوکلیئر بم میں جو طاقت ہوتی ہے، ایسے ایک بم پورے ملک کو ختم کر سکتا ہے. لیکن سورج کے اندر ایک سیکنڈ میں، ایک گھنٹے میں نہیں، ایک منٹ میں نہیں، ایک سیکنڈ میں ایسے کئی بم، ہزاروں کی تعداد سورج کے اندر پھٹتے رہتے ہیں. بولے سبحان اللہ. سورج کے اندر ایک سیکنڈ میں ہزاروں نیوکلیئر بم کے جیسا کچھ چیزیں پھٹتے رہتی ہے جس سے سورج لال ہو جاتا ہے.
میں نے کہا یہ خدا کے بنائے ہوئے سورج کو نہ تم غور سے دیکھ سکتے ہو نہ اس کے قریب جا سکتے ہو، تو خدا کی قوت و طاقت کو تم کیسے ڈائریکٹ پا سکتے ہو؟ اگر اس کی قوت کو اس کی طاقت کو پانا ہے تو نبی ذریعہ ہوتا ہے اور ولی ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر ذریعے کو بیچ میں سے ہٹا دے تو ہم خدا کو پہچانیں گے کیسے؟ وسیلے کو اب نہیں، آج کل ایک دوربین نکل گئی جو سورج کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا یہ دوربین تو ذریعہ بن رہی ہے نا، نبی بھی ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، بولو نا سبحان اللہ۔ اولیاء بھی ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، کیونکہ ہمارے سینے میں وہ طاقت نہیں ہے جو ڈائریکٹ اللہ کے نور کو ہم برداشت کر سکے۔ جب سورج کے نور کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، خدا کی قدرت اس کے نور کو اس کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ لیکن وہی اللہ کہتا ہے سورہ انعام میں، ہم اپنی رسالت اپنے رسول کو دیتے ہیں۔ اور رسول کون ہوگا؟ سورہ انعام پڑھ کر دیکھو، اللہ فرماتا ہے ہم نے انسانوں میں ان کے سینوں کو چن لیا ہے جن کے سینوں میں ہم اپنی نبوت رکھا کرتے ہیں۔ تو نبی وہ ہوتے ہیں، رسول وہ ہوتے ہیں جن کے سینے عام انسانوں سے مضبوط ہوتے ہیں۔ ان کے سینوں کو اللہ نے چن لیا، کس لیے؟ اپنی معرفت کے لیے، اپنے نور کے لیے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ہدایت دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ذریعے کو اگر وسیلے کو بیچ میں ہٹا کے بچے گا کیا ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگ سکتے؟ میں نے کہا تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے، ڈائریکٹ تم معاملے سے یارو اے سی پی بہت دور کی بات، سرکل کے پاس نہیں جاتے آپ ڈائریکٹ، تھوڑا عقل لڑاؤ۔ تو میں کہتا ہوں نہیں اللہ کیا ڈائریکٹ نہیں، میں نے کہا دے سکتا ہے لیکن دیتا نہیں۔ مجھے بتائے ڈائریکٹ بغیر ماں باپ کے بھی بچہ دے سکتا ہے اللہ کسی کو؟ دے سکتا ہے نا؟ دے سکتا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ہے نا؟ دے سکتا ہے لیکن دیتا نہیں۔ اگر آپ کو روٹی کھانا ہے، روٹی بھی کھانا ہے تو اس کے لیے کئی ذریعے کہ کسان جاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اس پہ ہل چلاتا ہے، پھر اس کی نگرانی کرتا ہے، پھر اس پر پانی ڈالتا ہے، پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر اس کو توڑتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس کو توڑتا ہے، اس کو توڑنے کے بعد جو ہے اس کو پیسا جاتا ہے، اس کو پیسنے کے بعد پھر مل میں جا کر پھر دوبارہ پیسا جاتا ہے، پھر آٹا بنایا جاتا ہے، تب بھی آپ کھا نہیں سکتے۔ کیوں؟ جب تک پانی نہ ڈالو، نمک نہ ڈالو، اس کو گوند نہ لو، آپ تب بھی روٹی نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ جب تک اس کو بنا نہ لو۔ بنانے کے لیے کیا ذریعہ ہے؟ لکڑی کا ذریعہ، آگ کا ذریعہ، توے کا ذریعہ، اتنے ذریعے۔ توا رکھو، لکڑی جلاؤ، پھر اس میں آگ لگاؤ، جیسے چولہے پہ توا رکھ کر آپ جو ہے گیس کے چولہے پر آگ کے ذریعے توا رکھ کر ڈائریکٹ آگ پر آٹا ڈال دو، روٹی تیار ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ ڈائریکٹ اگر آگ جلتی ہوئی آگ پر آٹا ڈال دو، بولے روٹی تیار نہیں ہو تو جل جائے گی، لیکن اس کو بھی ذریعہ ہے توے کا۔ تو لہٰذا ایک روٹی کو آپ بنانے کے لیے اتنے ذریعے، پھر روٹی تیار ہو جائے، بن کر تیار ہو جائے، تب بھی آپ کھا نہیں سکتے جب تک ہاتھ سے نہ توڑو۔ ہاتھ کا ذریعہ، اچھا ہاتھ سے توڑے تب بھی نہیں کھا سکتے، دانتوں سے چبا نہ لو۔ میں نے کہا ایک روٹی تک پہنچنے کے لیے اتنے ذریعے ہیں، سمجھو اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا۔ ایک روٹی تک پہنچنے کے لیے اتنے ذریعے ہیں تو خدا تک ڈائریکٹ کیسے پہنچا جائے گا؟ بات یہ ذریعے انبیاء ہے، یہ ذریعہ ہمارے رسول ہے اللہ تک پہنچنے کا، اور یہ ذریعے ہم نے نہیں بنائے۔ پھر کہہ رہا ہوں میں آپ کو، یہ ذریعے واسطے ہم نے نہیں، اللہ نے خود بنائے۔ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بندہ مجھے پہچانے، میرے بندے تو مجھے سورج کے ذریعے سے بھی پہچان سکتا ہے، چاند کے ذریعے سے بھی پہچان سکتا ہے، تاروں کے ذریعے سے بھی پہچان سکتا ہے، آسمان کے ذریعے بھی پہچان سکتا ہے، سمندروں کو دیکھ کر بھی پہچان سکتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے قرآن میں، محبوب یہ سورج چاند کے ذریعے بھی پہچان تو سکتے ہیں، لیکن مجھے اگر پہچاننا صحیح طور پر ہے، جاؤ کا وہ تیرے دربار میں آ جائے، جو تیرے پاس آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ غفور رحیم، جو تیرے دربار میں آ جاتا ہے اللہ کو غفور بھی پائیں گے، رحیم بھی پا لیں گے۔ میں نے کہا یہ ذریعے اللہ نے بنائے ہیں۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اب میں ذریعے پہ بات کروں، ایک اور آیت سورہ بقرہ کی ایک آیت میں بتا کر آگے بڑھتا ہوں کہ ذریعے ہم نے نہیں، اللہ نے بنائے۔ ذریعے ہم نے نہیں، اللہ نے بنائے ہیں۔ غور کریں، آپ کہیں گے اللہ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ،
ہم نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے آدم کو علیہ السلام. اب مجھے بتائے خلیفہ کبھی اس معنی پہ آپ نے غور کیا؟ اس آیت آج ذاکر نالائق جیسا وہ کوٹ پہن کر بھاگ گیا ہندوستان چھوڑ کے آتنکوادی، اس بدبخت اپنے تقریروں میں مسکرائے، لیکن بات سمجھے، میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات سمجھے دین کو آپ. وہ بدبخت اپنے تقریروں میں کتنے لوگوں کے بیانوں عقیدے کو بگاڑ رہا ہے. اپنے تقریر میں کہتا ہے کہ قرآن میں ایک آیت بھی نہیں ہے وسیلے کے لیے، ذریعے کے لیے ایک آیت بھی نہیں ہے. میں نے کہا دیکھو یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا زمین پر. میں نے کہا اس آیت کا معنی عوام کو سمجھاؤ، مطلب کیا ہے یہ آیت کا، معنی کیا ہے؟ میں آپ کو آسان کر سمجھاتا ہوں. مجھے بتائیں، ایک سیٹ صاحب مینیجر کو رکھتے ہیں نا، کیوں رکھتے ہیں بھائی؟ ایک سیٹ ہے کروڑ پتی، اس نے اپنے کام سنبھالنے کے لیے مینیجر کو رکھا، ٹھیک ہے، مینیجر کو رکھا. کیوں رکھا تو اس کی وجوہات آپ کہیں گے. اگر سیٹ کہیں چلا جائے تو کام مینیجر سنبھالتا ہے. ایک وجہ جو مینیجر رکھنے کی وجہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، جو آپ عام بندہ بھی آسان سی مثال سے یہ بات سمجھ سکتا ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. تو مینیجر کیوں رکھا جاتا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا یا سیٹ کچھ کام سے باہر جائے تو سیٹ کی غیر موجودگی میں مینیجر پورے فیکٹری کو سنبھالتا ہے، ایک وجہ یہ. دوسرا، سیٹ اگر بیمار ہو جائے تو مینیجر اس کی غیر موجودگی کام کو سنبھالتا ہے. تیسرا، سیٹ اگر کچھ کام سے تھک جائے، ہر جگہ تو سیٹ جاتا نہیں، ہر جگہ وہ تھک جائے تو لہٰذا مینیجر اس کام کو کہتا ہے میں جا کر کام کر کے آتا ہوں، تو سیٹ نہیں اپنے مینیجر کو بھی تم کام کرو جا. ایک تو یہ. تیسرا. چوتھا، اگر سیٹ مر جائے تو پھر فیکٹری کو مینیجر سنبھالتا ہے، اس کے گھر والوں کے بھائی یہ کام ایسا کرنا، یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ چار. اور کیا وجوہات ہے مینیجر رکھنے کی آپ بتائیں؟ مینیجر آپ سیٹ اگر کسی مینیجر کو رکھ رہا ہے اپنے پاس، وجہ کیا ہے؟ یہ چار وجہ تو مجھے سمجھ میں آئی، اور بھی آپ نکال لیں چلے. تو مجھے ایک بات بتائے، اللہ جانے آنے سے انی جاعل فی الارض خلیفہ کے معنی کو سمجھے آپ. اللہ نے اپنے نائب بنایا، یعنی آدم کو اپنا مینیجر بنایا. لیکن مجھے بتائے اللہ جانے آنے سے، اور وہ کہیں نہیں گئے. اب مینیجر کیوں بنایا جاتا؟ اگر سیٹ نہیں گئے، سیٹ نہیں رہے تو مینیجر سنبھالے. لیکن اللہ اس سے پاک، اللہ بیماری سے، بولتے رہیے، اللہ بیماری سے پاک. اللہ جو ہے غیر موجود ہونے سے پاک. اللہ تو وہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تو میں نے کہا وہ موت سے بھی پاک. جب ہر عیب سے پاک ہے تو ہم نے کہا یا اللہ جب تو بیماری سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، ادھر ادھر جانے سے پاک ہے، تجھ میں کوئی زوال نہیں آتا، تجھ میں کوئی خرابی نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، پھر بھی تو نے آدم کو ذریعہ کیوں بنایا؟ اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. تو نے آدم کو ذریعہ کیوں بنایا؟ نبیوں کو ذریعہ کیوں بنایا؟ تو اللہ آگے فرماتا ہے تمہاری اتنی طاقت نہیں کہ تم ڈائریکٹ مجھ تک پہنچو، ڈائریکٹ تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا کچھ میرے محبوبوں کو میں نے بنا دیا ہے، ان کے ذریعے سے تم مجھے پہچان بھی سکتے ہو، مجھے پا بھی سکتے ہو. بولے محبت سے سبحان اللہ. ذریعے کا انکار کریں گے تو ہمارے پاس رہے گا کیا ہے؟ تو ہم مشرکین جو ہے نا بتوں کو ذریعہ سمجھتے تھے، یعنی غلط چیز کو ذریعہ سمجھتے تھے. ہم بتوں کو نہیں، اللہ کے ولیوں کو ذریعہ سمجھتے ہیں. بولے محبت سے سبحان اللہ. ذریعہ شرک نہیں ہو سکتا. اب اور آسان کر کے ایک بات بتا کر میں انشاءاللہ بات آگے ختم کر رہا ہوں. جو ذریعہ ہے، دیکھیں میں آپ نہیں، خدا ذریعہ نہیں بن سکتا. ذریعہ کب بناتے آپ؟ کسی بڑے آدمی سے آپ کو ملنا ہے تو کسی ذریعے سے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو بڑا ہے وہ ذریعہ نہیں ہے، لیکن کسی اس تک پہنچنے کے لیے آپ ذریعہ بنا رہے ہیں. بات سمجھیے، آپ کسی تک پہنچنا ہے تو ایک ذریعے کے ذریعے آپ ذرا اس تک پہنچا دیجئے. تو جو ہم بزرگان دین کو اگر معاذ اللہ ہم ان کی عبادت کرتے، غوث اعظم کو خدا مان لیتے یا ان کی عبادت کرتے، ایسا تو ہے نہیں، کوئی مسلمان نہیں مانتا، لیکن ہم ان کو ذریعہ مانتے ہیں. جو ذریعہ ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. آپ نہیں سمجھے، ذریعہ ہم اسی کو بنائیں گے جو خدا نہیں ہے. جو ذریعہ ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا.
اور جو خدا ہے وہ ذریعہ بن ہی نہیں سکتا. اللہ سے بڑا کون ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں. تو جو ذریعہ، ہم تو ذریعہ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو خدا نہیں، اللہ کا بندہ، اللہ کا محبوب جانتے ہیں. تو کیونکہ ذریعہ خدا نہیں ہو سکتا اور خدا ذریعہ بن نہیں سکتا. آپ خدا کو اب یہ کبھی آپ نے دعا کی اے اللہ تیرا وسیلہ؟ ارے اللہ کا وسیلہ کیوں لیتے بھائی؟ ساری کائنات کو دینے والا اللہ ہے. تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرے بارگاہ میں غوث اعظم کا وسیلہ لا رہے ہیں، تیرے بارگاہ میں غریب نواز کا وسیلہ لا رہے ہیں، تیری بارگاہ میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لا رہے ہیں. ارے جو وسیلہ ہے وہ خدا نہیں ہے، اور جو خدا ہے وہ وسیلہ بن ہی نہیں سکتا. تو یہ ہمارے ذہنوں کو خراب مت کرو. توحید تو اہل سنت و جماعت سکھاتی ہے، تم کیا توحید ہمیں سکھاتے ہو؟ اب دیکھیں دوسرا مشرکوں کا ایک تو بتوں کو وسیلہ مانتے تھے، دوسرا مشرکین بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے. اب یہ کہتے نہیں نہیں تم لوگ بھی نا غوث پاک کو وسیلہ تو مانتے ہو، غریب نواز کو وسیلہ مانتے ہو، لیکن تم لوگ ان کے درگاہوں میں ایسے ہاتھ باندھ کے ٹھہرتے ہو جیسے نماز میں کرتے ہیں ہم. یہ نماز کا اسٹائل ہے، لہذا یہ عبادت کا اسٹائل ہے. میں نے کہا یہ عبادت کا اسٹائل ہے؟ بولے ہاں. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ ہاتھ باندھ کر ہمیں یا نبی سلام علیکہ پڑھا. بولے یہ تو مشرک ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں نماز کے اسٹائل میں. اگر کسی ولی کے دربار کے سامنے ہم جا کر ہاتھ باندھ کر ٹھہرے، ہاتھ باندھ کر ٹھہرے تو بولے نہیں یہ بھی آپ شرک کر رہے ہیں، تم تو وسیلہ کہہ رہے ہو، پھر ہاتھ عبادت والا اسٹائل کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں بھائی بھائی عبادت کا معنی بتا. اب یہ ہاتھ باندھ کر ٹھہرنا عبادت ہے کیا؟ لیکن اس سے پہلے آپ کو عبادت کا جو لفظ ہے وہ عربی ہے. عبادت کا جو لفظ کیا ہے؟ نہیں حضرت فون پہ ہرگز بات نہ کریں، بالکل حرام ہے مسجد میں بیٹھ کر بات کرنا، دنیاوی بات کرنا. میری طرف دیکھیں، پیچھے مت دیکھیں کوئی. بالکل حرام ہے، حرام ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جو مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کر رہا ہے اس کی قبر میں اندھیرا ہوگا. مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، ہم سب کو وہاں کی تیاری کریں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، مسجدوں سے محبت، مسجدوں کی عزت کرنے والا بنائے. لہٰذا آپ کو بتاؤ یہ عبادت کا معنی اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو کوئی وہاں بھی باہر نکل کر بولیں گے غوث پاک کا معنی شرک کر دیا، ان کو درگاہ کا شرک کر دیا، تو میں آپ کو یقین جانے یہ عبادت کا معنی آپ کے ذہن میں رہے گا تو آپ کا عقیدہ بگڑے گا ہی نہیں انشاءاللہ. آپ اس کو جواب دینے والے بنیں گے. عبادت کہتے کس کو ہے؟ اب میں نے کسی وہابی سے پوچھا جناب آپ بتائیں کہ عبادت کہتے کس کو ہے؟ اگر ہم درگاہ یا نبی سلام علیہ کا ہاتھ پڑھ کر یا نبی سلام علیہ کا پڑھا تو کہہ رہے یہ تو عبادت کے اسٹائل میں کھڑے. کسی بزرگ کے آستانے میں ہاتھ باندھ کر ہم کھڑے، بولے یہ تو عبادت کے اسٹائل میں کھڑے. میں نے کہا ٹھیک ہے پہلے آپ عبادت کا معنی بتائیں، عبادت کا معنی بتائیں. اب تھوڑا سر کھجاتے اب ان کو تو معلوم ہوتا نہیں، بہت کم رہتا ہے، کھجاتے بولے نہیں کسی کے آگے سر جھکانا یہ عبادت ہے. بھائی انسان کے جسم میں سب سے عزت والی جگہ سر ہے نا. اگر یہ سر بندہ سوائے اللہ کے اور کہیں، ہاں عزت والی جگہ سر ہی ہے نا، پیشانی ہے نا، اور یہ عزت والی جگہ ہم اللہ کے یہاں جھکاتے. بولے نہیں کسی کے یہاں سر جھکانا یہ عبادت ہے. میں نے کہا معنی غلط ہے. اگر چلے یہ بات مان لے کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکانا عبادت، اگر یہ بات مان لے، پہلے تو یاد رکھے بزرگوں کے آستانوں پر سجدہ حرام ہے. یا ہم اہل سنت و جماعت نے پہلے یہ کہہ دیا بزرگان دین کے آستانوں پر سجدہ کرنا، سب مل کر سجدہ کرنا، دو چیزیں یاد رکھے. کسی بھی ولی کے آستانے میں جائے دو کام ہرگز نہیں کرنا. اس سے مزار میں رہنے والے ولی بھی ناراض ہوتے ہیں، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے. وہ دو کام کیا ہے؟ ایک تو اس مزار کا طواف نہ کرے، طواف عبادت ہے اور وہ صرف کعبے کا ہوگا. طواف عبادت ہے وہ صرف کعبے کا ہوگا. ایک تو طواف نہ کرے، دوسرا سجدہ نہ کرے. ہاں سر جھکا کر قدم بوسی ہونا مزار پر، اس کو سجدہ نہیں کہتے، اس کو قدم بوسی کہتے ہیں. سجدہ اس کو کہتے ہیں نماز کے اسٹائل میں مزار کے سامنے کرنا، اس کو سجدہ کہتے ہیں، وہ حرام ہے. سر جھکا کر قدم بوسی ہونا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور کے قبر شریف پر جاتے، صحابی ہے، حضور کے قبر مبارک پر جاتے تو سر جھکا کر حضور کے قبر مبارک کو چوما کرتے تھے. بولنا سبحان اللہ. یہ صحابی کا طریقہ ہے. میں اس سجدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو ختم بوسی ہوتی ہے مزار کے سامنے نماز کی طرح سجدہ کرنا. اور اب ٹھیک ہے، ایک بندہ کسی مزار کو سجدہ بھی کرتا ہے، اس کو پوچھو تو سجدہ کہیں کرا، خدا سمجھا؟ وہ کہیں گا نہیں خدا نہیں سمجھا، لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، اس لیے ان کو سجدہ کر رہا ہوں. حالانکہ حرام ہے، میں اجازت نہیں دے رہا، حرام ہے، لیکن سجدہ کرنے والا بھی ان کو خدا سمجھ کے سجدہ نہیں کرتا. یہ میرے ولی ہے، میرے آقا ہے، میرے محبوب ہے، وہ کا سجدہ کرتا. لیکن یہ بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ کا رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے. صحابہ بار بار حضور کو کہتے تھے حضور ہم آپ کو سجدہ کریں. بھائی جب بندہ کسی سے محبت زیادہ کرنے لگ جائے تو وہ کہتا ہے یار اس کو دیکھ کے میرا سر جھکانا دل کہہ رہا ہے نا، سجدہ کر. تو بکریاں حضور کو دے کر سجدہ کرتے، بولتے کون اٹھ رہا جا رہا اس سے مطلب نہ رکھے، میری طرف دو رہے. بکریاں اونٹ کو دے کر حضور کو دے کر سجدہ کرتے، اونٹ حضور کو دے کر سجدے میں چلے جاتے. ایک باغ میں ایک اونٹ پاگل ہو گیا، جو بھی آدمی جاتا اس کو کاٹ کر پھینکتا، جو بھی آدمی جاتا اس کو مارتا. مدارج نبوہ میں حدیث پاک ہے، وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ میرے باغ میں اونٹ ہے اور پاگل تیرے کامیں کر رہا ہے، جو بھی جا رہا ہے اس کو کاٹ رہا ہے، پھینک رہا ہے، قریب آنے نہیں دے رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا چلو مجھے اس کے پاس لے کے چلو. وہ باغ کے پاس گئے، کہا دروازہ کھولو. آقا وہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے، آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. سرکار نے فرمایا نہ دروازہ کھولو. جب دروازہ کھولے حضور کو جیسے اونٹ نے دیکھا دوڑتے آیا سجدے میں چلا گیا. بولے محبت دوڑتے ہوا سجدے میں چلا گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے بات کی تو بڑا محبت. حضور ہر ایک کی بولی سمجھتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، وہ ہر ایک کی بولی سمجھتے ہیں. اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے. لہذا حضور نے اس اونٹ سے پوچھا کیوں کاٹ رہا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ میرا مالک جو ہے، میرا اونٹ کہتا ہے یہ میرا مالک جو ہے نا یہ مجھے کام زیادہ لیتا ہے اور کھانا کم دیتا ہے، یہ اس سے شکایت ہے میری. اب مجھے غصہ آ گیا. یعنی جانور کو بھی معلوم ہے شکایت کا کرنا. بولنا سبحان اللہ. مشکل بھی آئے تو جانور بھی اگر مشکل میں پڑ جائے تو معلوم ہے کہ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے مشکل کو شان بنا کر بھیجا ہے. جانور جانتا تھا اور مشکل یہاں سے ہٹتی، یہ دو ٹانگ کا جانا مشکل اللہ ہٹاتا. میں نے کہا اللہ ہی ہٹاتا، ذریعہ بنا دیا. اللہ ہی ہٹاتا ہے، ذریعہ بنا دیا ہے. جانوروں کو معلوم ہے کہ مصطفیٰ کے ذریعے مشکل ہٹتی ہے. تو خیر اونٹ سجدہ کر رہے تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ ہم تو آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بکری دیکھو آپ کو سجدہ کرتے ہیں، اونٹ دیکھو آپ کو سجدہ کرتے ہیں، آقا ہمیں بھی اجازت دینا ہم آپ کو سجدہ کریں. سرکار نے فرمایا نہ میں سوائے اللہ کسی اور کے آگے سجدہ. تو جو اولیاء اللہ کے آستانوں پہ جاتے ہیں نا میں ان کو کہوں گا خدا کے واسطے یہ دو کام مت کریں، ان کے مزار کے سامنے سجدہ نہ کریں اور ان کے مزار کا طواف نہ کریں، دونوں حرام ہیں. حالانکہ ہم کو معلوم ہے کہ آپ نے ان کو خدا نہیں سمجھا، لیکن پھر بھی سجدہ. لیکن میں آپ کو وہابی کا جواب دیتے ہوئے بات کر رہا تھا. ایک وہابی کہنے لگا نہیں سجدہ کرنا یہ عبادت کا اسٹائل ہے. میں نے کہا عبادت کا معنی بتاؤ. یہ تو سجدہ عبادت کا اسٹائل ہے. میں آپ کو بتاؤں قرآن سے کہ سجدہ کرنا تعظیم کا بھی اسٹائل ہے. بولے نا عبادت کا اسٹائل ہے. میں نے کہا تعظیم کا بھی اسٹائل ہے. بولے وہ کیسا؟ میں نے کہا سورہ بقرہ پڑھ کر دے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم کو سجدہ کرو. میں نے کہا نا اللہ پاک نے. بولے ہاں. میں نے کہا پھر یہ کیا؟ وہ نہیں، وہ تعظیم والا سجدہ تھا. تو ہم ماننا پڑا سجدے بھی دو طریقے ہوتے ہیں. سجدے بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک تعظیم والا ہوتا ہے اور ایک عبادت والا ہوتا ہے. سمجھے؟ بولے محبت سے بولے سبحان اللہ. ایک تعظیم والا ہوتا ہے اور ایک عبادت والا ہوتا ہے. تعظیم والا سجدہ ہمارے نبی نے حرام کر دیا. بولے تعظیم والا سجدہ نہیں کرنا چاہیے. عبادت والا سجدہ ہم صرف اللہ کو کرتے ہیں، عبادت والا سجدہ. تو بولے کہ یہ کہاں سے آپ نے سجدے کے دو طریقے نکالے؟ میں نے قرآن سے نکالے. قرآن میں فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے ذکر ہے. سورہ یوسف پڑھ کر دیکھیے آپ. یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کے والد، ان کے ماں یوسف علیہ السلام کے ملنے پر ان کو سجدہ کرے. میں نے کہا پہلے کے لوگ میں
نبیوں کے سجدہ کرنا یہ عزت کا معاملہ ہوتا تھا، تعظیم کا معاملہ ہوتا تھا، لیکن ہمارے نبی نے منع فرما دیا، ہمارے نبی نے منع فرما دیا۔ لہذا عبادت کا معنی سجدہ نہیں ہے، معنی بتا عبادت کا کیا ہے؟ ابھی بھی عبادت کا معنی صحیح نہیں بتا۔ اب سنیے آپ ذرا، یہ عبادت کے معنی کو ذہن میں رکھیں، شرک کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ عبادت کا معنی ہے کسی کی حد سے زیادہ عزت کرنا۔ بولے یار سبحان اللہ، آپ کے چہرے بتانا چاہے کہ مولانا ہم سمجھے بھی ہیں، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اتنے دن سے عبادت کر رہے ہیں لیکن معنی ہی نہیں معلوم ہے۔ اگر کسی بچہ اگر باپ کو گھر میں جا کے پوچھنا، ابا وہ امام صاحب ہر نماز کے بعد کچھ پڑھتے، اس کے بعد ہم آمین آمین کہتے، یہ معنی کیا ہے؟ بولے خاموش بیٹھ، اتنا میرے کو معلوم ہے، اس کے آگے میں کیا بتاؤں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ حالانکہ وہ امام صاحب دعا کر رہے ہیں، ہمیں تو آمین کا بھی معنی نہیں معلوم ہے۔ آمین کا معنی ہوتا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ ایسا ہی ہو، بولے سبحان اللہ۔ جو امام صاحب دعا کر رہے ہیں، جو یہ ہم آمین کہہ رہے ہیں، آمین کا معنی جو یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہو، یا میں تو عبادت کا معنی بھی ذہن میں رکھے۔ اب عبادت الگ ہے تو پہلے معنی تو ذہن میں رکھے نا۔ اب عبادت کا معنی ہے کہ کسی کی حد سے زیادہ عزت کرنا، ٹھیک ہے، تعظیم کرنا۔ عبادت کا معنی حد سے زیادہ عزت کرنا۔ اس لیے ہم اپنا جو پیشانی ہے، جو سب سے زیادہ ہمارے انسان کی باڈی میں عزت کی جگہ ہے، یہ صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں، اور جھکا کر کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ عزت اللہ کی کرتے ہیں۔ مولانا سبحان اللہ۔ عبادت کا معنی سمجھ رہے آپ کہ ہم پیشانی سجدے میں کر ہمیں، لیکن میں ایک آج بات بتاؤں، سنیں، اگر مزار کے سامنے ٹھہر کر ہاتھ باندھا اور کہہ رہے شرک ہے، جیسا کہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلی میں نظام الدین اولیاء کے آستانے پر گئے، بہت بڑے عالم ہیں، دعا کر اللہ کے مزار پر کروڑوں رحمت نازل فرما، کئی کتابیں لکھ کر مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو بچایا ہے۔ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا نام، وہ نظام الدین اولیاء کے آستانے پر ہاتھ باندھ کر ٹھہرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے کے باہر ہی تبلیغی جماعت کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، یہ دیوبندی بغیر فاتح اور میری طرف دیکھو، ادھر مت دیکھیں۔ تو آج بھی اگر آپ جائیں گے نا نظام الدین اولیاء کے آستانے پر، تو ذرا ان لوگوں سے بچ کے، آج کل ایک نیا طریقہ لوگوں نے نکال لیا، وہ جیسا کوئی عام آدمی راستہ بھی ان کے سامنے سے مدرسے کے، جیسے آستانے میں جا رہے ہیں، ان لوگ آ جا رہے ہیں اندر سے، باہر سے آ کے آپ کو پکڑ سلام کر رہے ہیں، سلام کر کے بولے کہاں سے آپ بولیں گے حیدرآباد سے، اچھا ماشاء اللہ ماشاء، حیدرآباد سے آپ بولے شہد میں زہر دینے لگ جائیں گے آپ کو، میٹھی اتنی بات کریں گے۔ یہ وہاں بھی تبلیغی جماعت والے ڈائریکٹ نہیں بولیں گے درگاہ میں، بلکہ آپ کو اندر تک بات کرتے جائیں گے، کہیں کو آیا درگاہ نہیں، ایسا حدیث میں نہیں ہے کہ درگاہ کی زیارت کرنا، خبر کی زیارت، اور وہ طریقے سے بھٹکانا شروع کرتے ہیں۔ تو خیر، عبد المصطفیٰ، اللہ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نظام الدین اولیاء کے آستانے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے، ایک تبلیغی آ گیا، اتنی بڑی داڑھی آ کر کہنے لگا یہ شرک کرتے تم لوگ، حالانکہ وہ عالم ہے۔ ہاں آج مولانا میں آپ کو اکثر بولتا ہوں کہ جیسا سورج نکلنے سے اندھیرا غائب ہو جاتا ہے، ویسا سنی عالموں کو دیکھ کر وہاں بھی غائب ہو جاتا ہے۔ وہ تو بیچارے ہوٹلوں میں بیٹھنے والے، آٹو چلانے والے، بنڈی ڈھکل کر اس کی حلال کما رہے، ان کو بگا ہے قرآن میں فاتحہ دلانا، آپ انہیں کیا بولتا بیچارہ ہے، اس کو کیا معلوم ہے۔ اگر آپ کا بھی کام یہ ہے، ہمارے فونوں میں روڈیوں کے، پہلوانوں کے، سود خوروں کے، لیڈروں کے نمبر ہوتے، کبھی سنی عالم کا نمبر بھی اپنے پاس رکھو۔ ہاں اگر کوئی آ کر مل جائے اونچے پیجامے والا، آ کر بولے ارے فاتحہ دلانا کا لکھا ہوا ہے، اس کو بولا ٹھہر ٹھہر، میرے کو تو نہیں، میں ابھی مولانا سے بات کر کے بولتا ہوں، انہیں بھاگ جاتا فوراً، نکو اس کے تعلق مولانا سے ہے، سنی عالموں سے اس کا تعلق ہے، بھاگ جاتا، دوبارہ نہیں آتا تمہارے پاس بھٹکانے محلے میں، آج کل بہت ہو گئے محلے میں بھی، لہٰذا وہ آپ کے پاس نہیں آگا، آسان راستہ آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ یہ ایمان آپ کا برباد کر دیں گے، عقیدہ آپ کا برباد کر دیں گے۔ لہٰذا میں آپ کو شرک اور عبادت میں فرق بتا رہا ہوں، غور سے سنیں آپ۔ وہ عبد المصطفیٰ اعظمی ہاتھ بن کر کھڑے تھے عالم، اب چھیڑ لیا ان کو، آگے شرک ہو رہا ہے۔ حضرت نے آنکھ کھول کر بولا کیا تھا شرک؟ بولے یہ نماز کا اسٹائل ہے، بندہ نماز میں ہاتھ اسی طرح بنتا ہے نا قیام میں، یہ نماز کا اسٹائل ہے، اور تم ایک خبر کے سامنے ٹھہرے ہاتھ باندھ کر ایسا نماز کے اسٹائل میں، شرک ہے۔
عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے فرمایا ابھی آپ باہر پان ڈبے میں دونوں ہاتھ ٹھہر کے پان والے کے سامنے کھڑے تھے، اور یہ ہاتھ چھوڑ کے کھڑنا بھی نماز کا اسٹائل ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ دونوں ہاتھ ٹھہر کر آپ پان والے کے سامنے کھڑے تھے، وہ شرک ہو۔ اب جیسا ارے وہ سمجھا ارے میں تو غلط جگہ چھیڑ لیا ہے۔ اگر کوئی بیچارہ عام رہتا تو وہ بھی سر جھکا کے ہوتا ارے وہ شرک، صحیح بات ہے، نماز کا اسٹائل ہے، میں نے ہاتھ چھوڑ کر ٹھہرنا بھی تو نماز کا اسٹائل ہے۔ اگر آپ ہاتھ چھوڑ کے بیوی کے سامنے کھڑے، ماں کے سامنے کھڑے، باپ کے سامنے کھڑے تو کیا شرک ہو جائے گا؟ ارے بھائی نماز کے اسٹائل سے اگر ہم سلام کے لیے کھڑے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیں یار، عبادت اور تعظیم دونوں میں فرق ہے۔ ہم بزرگوں کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ عبادت اللہ کے معنی کو ذہن میں رکھے، عبادت اور تعظیم۔ عبادت کا معنی کسی کی حد سے زیادہ عزت کرنا، لیکن قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا تم میرے نبی کی تعظیم بھی کرو۔ بولو سبحان اللہ۔ تعظیم کا ذکر میں پڑھتا آیا تو ٹائم نہیں ہے، نہیں تو پڑھ کر سناتا۔ بالکل 5 منٹ کے اندر مجھے بات ختم کرنا ہے۔ بات اللہ آپ کے ذہنوں میں بٹھا، تو میں کہنا کیا چاہتا ہوں، عبادت، جہاں عبادت کا معنی ذہن میں رکھ لے۔ میں نے کہا تعظیم کرنے کا بھی حکم اللہ قرآن میں دیتا ہے، نبیوں کی تعظیم کرو، ہے نا، ولیوں کی عزت کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، عبادت کا معنی ذہن میں رکھ لیا، اب تعظیم کا معنی بھی بتاؤ۔ اللہ کہتا ہے تعظیم کرو۔ ہم نے جب تعظیم کا معنی دیکھا تو تعظیم کا معنی بھی ایک، جیسا عبادت کا معنی ہے کسی کی حد سے زیادہ عزت کرنا، تعظیم کا معنی بھی یہی ہے کہ کسی کی حد سے زیادہ عزت کرنا۔ اب سوال یہ اٹھ گیا کہ عبادت اللہ کی کرنا ہے، تعظیم نبیوں اور ولیوں کی کرنا ہے، لیکن دونوں کا معنی ایک۔ عبادت بہت آسان اردو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ چہروں سے بتائیں کہ سبحان اللہ کہتے ہوئے کہ ہم معنی سمجھ رہے ہیں۔ تعظیم اور عبادت کا معنی ایک ہے، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے میری عبادت کرو، تو قرآن میں اللہ یہ بھی کہتا ہے نبیوں کی عزت کرو، تعظیم کرو۔ ہم نے مولا معنی تو دونوں کا ایک، فرق کیسا کرے، فرق کیسا کرے؟ معنی تو ایک، عبادت کا معنی بھی عزت، تعظیم کا معنی بھی عزت، دونوں میں فرق کیسا کرے؟ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کا جواب دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلی کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا سنو، دونوں کا معنی ایک ہے لیکن فرق نیت کرے گا۔ بولنا سبحان اللہ۔ دونوں کا معنی، کیونکہ عبادت کرو اللہ کی، تعظیم کرو نبیوں اور ولیوں کی، معنی عبادت اور تعظیم کا ایک ہی ہے، لیکن دونوں میں فرق نیت کرے گا۔ بولے گا وہ کیسا؟ کہا ہاتھ باندھ کر نماز میں کھڑو اور نیت یہ ہے ہم اللہ کے سامنے ہے تو یہ عبادت ہے۔ بولنا سبحان اللہ۔ ہاتھ باندھ کر نماز میں کھڑو اور ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہے۔ نیت کیا ہے؟ اللہ کے سامنے ہے، تو اللہ کے لیے ہے تو یہ عبادت ہے۔ اور ہاتھ باندھ کر نبی کے سامنے کھڑو، نیت یہ ہے کہ ہم ان کی عزت کر رہے ہیں، نیت یہ ہے ہم ولی کی عزت کر رہے ہیں، یہ تعظیم ہے۔ تو دونوں میں فرق نیت کا کرے گا۔ لہٰذا اب اچھا سنیے، آپ اگر کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے، بولے شرک ہو گیا، میں نے کہا آپ کو بتا دیا کہ شرک کہتے کس کو ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر یہ 4 چیزیں آپ نے مانا اللہ کے علاوہ تو وہ شرک ہوگا۔ 4 چیزیں ذہن میں ہیں آپ کے؟ جو نئے بچے آؤ کو 4 چیزیں صرف اللہ ہی میں ہے، کسی اور میں، یہ 4 چیزیں میں کسی اور میں اگر آپ نے مانا تو شرک ہو جائے گا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ ایک، اللہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب اللہ ہے خود سے اور ہمیشہ رہے گا، یہ واجب الوجود ایک۔ آپ مجھے بتائیں یہ چیز آپ کسی اور میں، ہم تو نبی کے لیے بھی کہتے ہیں اللہ نے ان کو بنایا، ساری کائنات کو بنانے والا خود سے اگر کوئی ہے تو صرف یہ تو ہم اللہ ہی کے بارے میں کہتے ہیں، کسی اور کے بارے میں ایک۔ دوسرا، ساری کائنات کو بنانے والا، ساری کائنات کو چلانے والا، اور عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں صرف اللہ ہی میں ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ 4 چیزیں میں سے کسی ایک چیز ہم کیا کسی ولی کے لیے مانتے ہیں بات؟ کسی غوث اعظم کے لیے بات مانتے ہیں؟ غریب نواز کے لیے ہم کہتے ہیں غوث اعظم نے مشکل ہٹا دی،
میں نے کہا بھائی مطلب کیا ہے؟ مطلب وہی ہے کہ کھانا کھائے بھوک مٹ گئی تو شرک ہوگا. کیوں؟ بولے بھائی بھوک تو اللہ مٹاتا. آپ تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی بھوک لگ رہی تھی اللہ نے بھوک مٹا دی. لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ کھانا کھا لیا پیٹ بھر گیا, کھانا کھایا بھوک مٹ گئی, پانی پی لیا پیاس مٹ گئی. میں نے کہا آپ یہی تو آپ سمجھے, بھوک اللہ مٹاتا ہے, ذریعہ روٹی اور چاول کو بناتا ہے, پیاس اللہ مٹاتا ہے, ذریعہ پانی کو بنا دیتا ہے. یہ ہم جو کہتے ہیں نا عقیدے سے, غریب نواز نے مشکل دور کر دیا, بندہ نواز نے مشکل کو دور کر دیا, غوث اعظم نے مشکل کو دور کر دیا. یہ ہم جو کہہ رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ نے مشکلوں کو ہٹا دیا ہے. جیسا بھوک میں کھانا کھانے سے بھوک مٹ گئی کہنے سے شرک نہیں ہوتا, غوث اعظم کے ذریعے سے مشکل ہٹ گئی یہ کہنے سے بھی شرک نہیں ہوتا. پہلے شرک کا معنی ہی تم غلط بتاتے ہو. یہ 4 چیزیں اللہ کے علاوہ کسی اور میں مانو گے تو مشرک ہوگا, اور یہ 4 چیزیں ہم اللہ ہی میں مانتے ہیں. بولنا سبحان اللہ. اور آخری حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی. بولو یار سبحان اللہ. صحیح بخاری کتاب الاحتساب میں حدیث پاک موجود ہے. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت میرے جانے کے بعد تم دنیا کی محبت میں ڈوب جاؤ گے یہ تو یقین ہے مجھے, لیکن میری امت میرے جانے کے بعد شرک نہیں کرے گی. صحابہ نے پوچھا حضور کیا مطلب؟ فرمایا میرے جانے کے بعد میری امت پتھروں کی عبادت نہیں کرے گی, جھاڑوں کی عبادت نہیں کرے گی, خبروں کی عبادت نہیں کرے گی, بلکہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے گی. اب پوچھیں وہابی ملا سے یہ حدیث بھی تو بخاری میں ہے. میں نے کہا یہ حدیث بھی تو بخاری میں ہے, یہ حدیث بھی عوام کو سمجھاؤ. سرکار تو کہتے ہیں میری امت میں شرک ہوگا ہی نہیں. ہم فاتحہ دلایا شرک کر دیے, درگاہ گئے شرک ہو گیا, جھنڈا لگایا شرک ہو گیا, یا غوث کا شرک ہو گیا, یا رسول اللہ کا شرک ہو گیا. میں نے کہا یہ تمہارے فتوے ملا جی, ہم تمہاری بات نہیں مانتے, ہم تو رسول پاک کی بات مانتے ہیں. حضور نے کہا میری امت شرک نہیں کرے گی تو شرک ہوگا ہی نہیں. مجھے بتایا حضور جو کہتے وہ حق ہے یا نہیں ہے؟ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. صحیح بخاری کتاب الاحتساب میں یہ حدیث پاک موجود ہے. حضور نے فرمایا میری امت میں شرک نہیں ہوگا. دنیا کی محبت میں ضرور ڈوب جائے گی میری امت, لیکن شرک نہیں کرے گی. تو یہ آستانوں پر آنا یہ شرک نہیں. شرک کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ واجب الوجود ہے, اللہ خالق ہے, ساری کائنات چلانے والا اللہ ہے, عبادت کے لائق بھی بس یہ اللہ ہے. اب یہ 4 چیزیں میں کسی ایک چیز میں کسی اللہ کے علاوہ کسی اور میں مانیں گے تو شرک ہوگا. اور الحمدللہ ہم تو نہ یہ بات غوث اعظم میں مانتے ہیں نہ غریب نواز کے, ہم تو ہمارے نبی کے لیے بھی کہتے ہیں عبدہ و رسولہ, وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو شرک کے فتوے سے آپ نہ ڈرے. انشاءاللہ آنے والا اللہ جمعہ زندگی رکھا تو میں آپ کو شرک کی قسمیں بتاؤں گا. ہاں شرک کی قسمیں بھی ہوتی ہے, اور حضور کی عزت کرنے سے شرک نہیں ہوتا, ولیوں کی عزت کرنے سے شرک نہیں ہوتا, درگاہوں پر آنے سے شرک نہیں ہوتا. انشاءاللہ یہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں اللہ مجھے زندگی رکھا تو آنے والے جمعہ میں ضرور بتاؤں گا. 12:45 سے یہ بیان شروع ہو جاتا ہے. جس کو یہ جذبہ رکھنا ہے وہ ضرور تشریف لا لے. آج کی اس تقریر میں نے اللہ کی قدرت, طاقت, توحید اور شرک کا معنی میں نے آپ کے بتایا, عبادت کا معنی میں نے آپ کے سامنے رکھا, تعظیم کا معنی میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ ان باتوں کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ظاہر, باطن, جسم, روح, دل کو پاک بنائے اور ہمارے دلوں میں علم نافع کو داخل فرمائے. جتنے بوڑھے, بچے, نوجوان یہاں بیٹھے مولا ان کو سچا عاشق رسول بنا اور قیامت تک ان کی نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ.